محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. جی کل جو احادیث پڑھی تھی اس کے متعلق کوئی آپ کا آفٹر تھاٹ، کوئی ریفلیکشن، کوئی ایسا معاملہ جہاں پیش آیا اور آپ نے سوچا اوہ یہ ہم نے کلاس میں پڑھا تھا؟ کویسچن؟ چلیں کویسچن پوچھ لیں. جی جی کل استاذہ نے کہا نا کہ عشاء کا وقت جو ہے وہ 2:30 رات تک ہوتا ہے، تو کہیں پہ میں نے یہ بھی کہتی ہوں کہ آدھی رات تک ہوتا ہے. نصف اللیل ہم نے جو حدیث پہلے پڑھ رکھی ہے وہ نصف اللیل بھی ہے. تو اصل میں اس میں ڈفرینٹ نیریشنز آتی ہیں اور زیادہ فریکوینٹلی کوٹیڈ اور زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ نصف اللیل والی ہے. تو اول 1/3 رات کی ہم نے پڑھی، استاذہ نے 2/3 رات کا بھی کہا، اور نصف اللیل کی سب سے زیادہ جو ایک سمجھے کہ راجح بات آتی ہے وہ ہے. تو آپ نے اگر بیٹے کو نصف اللیل کہا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. بچے بہت لیٹ کر دیتے ہیں نماز، ہوتے بھی نہیں. اور خاص طور پہ یہ کہ اگر کوئی یعنی نہ پڑھ سکے نصف اللیل تک پھر پڑھنے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یعنی انشاءاللہ اگر وہ کسی وجہ سے اتنی ڈیلے کر بھی دیتے ہیں تو ان سے کہیں بہرحال فجر سے پہلے پڑھ لیں. پھر لوگ پوچھتے ہیں اچھا فجر سے پہلے پڑھی تو اس کا مطلب ہے قضا پڑھی؟ تو بات تو یہی ہے کہ وقت تو ختم ہو گیا ہے. 2 نمازیں ہیں نا جن کا وقت اگلی نماز سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، باقی نمازیں تو متصل ہیں. کون سی نمازیں متصل ہیں؟ ہاں ظہر عصر سے متصل ہے. کیسے؟ کہ جب تک عصر شروع نہیں ہوتی اس وقت تک ظہر پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح عصر بالکل مغرب تک ہے، آخری وقت تک عصر آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر مغرب کب تک ہے؟ جب تک عشاء شروع نہیں ہوتی آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں. مغرب کا وقت ختم ہوا یعنی عشاء کا وقت داخل ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ متصل نمازیں ہیں. لیکن عشاء کا وقت فجر سے متصل نہیں ہے. جی تہجد تو خیر ہے، وہ تو آپ اول وقت میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر فجر کا وقت کسی سے متصل نہیں ہے، وہ ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد بہت سارا گیپ ہے. تو آپ سمجھے کہ آپ دیکھیں فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بہت سا وقت ہے جس میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، پھر اگلی فرض نماز آتی ہے. عشاء بھی اسی طرح ہی ہے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، بہت باعث اجر ہیں. ضحیٰ بھی بہت باعث اجر ہے، تہجد بھی بہت باعث اجر ہے، اور پھر فرض کا وقت بعد میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جس نے نہیں پڑھی وہ بہرحال اس وقت پڑھ لے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آج کا لیسن کنٹینیو کرتے ہیں. باب التبکیر، تبکیر کا کیا معنی ہے؟ بکرت، جلدی کرنا. بالصلاۃ، نماز، فی یوم غیم، بادل کے دن. پیچھے حدیث گزر چکی ہے. حدثنا معاذ بن فضال قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي قلابة
ان ابا الملیح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، ہم ابو برادہ کے ساتھ تھے بادلوں کے ایک دن. فقال بکروا بالصلاة فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا. باب الاذان بعد ذهاب الوقت، وقت گزر جانے کے بعد اذان دینا. مثلا اگر کوئی مؤذن سوتا رہ گیا اور جب اٹھا تو وقت نکل چکا تو کیا اذان دے گا کہ نہیں دے گا؟ حدثنا عمران بن میسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، کہ ہم ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں گئے. فقال بعض القوم، تو کچھ لوگوں نے کہا لو ارست بنا یا رسول اللہ، کہ کاش آپ آخری رات کی نیند کے لیے اتر پڑے ہمارے ساتھ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال اخاف ان تناموا عن الصلاۃ، آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم نماز سے سو جاؤ گے، یعنی فجر نہیں پڑھ سکو گے اب اگر اس وقت سوئے. قال بلال، تو بلال نے کہا انا اوقظکم، میں تم سب کو جگا دوں گا. یعنی ساری رات سفر کر کر کے تھک چکے تھے، آخری حصے میں، کل میں نے پڑھا نا ارسا کا معنی ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں سونا. تو جب تھک گئے تو صحابہ کرام نے تھوڑی ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ اگر اس وقت ہم سب سو جائیں تھوڑی دیر، تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ نماز چلی جائے گی. تو اس پر بلال کہتے ہیں میں جگا دوں گا. فاستجوا، سب لیٹ گئے. واسند بلال ظہرہ، بلال لیٹے نہیں، انہوں نے ٹیک لگائی ظہر ہی اپنے پیٹھ کی، الی راحلتہ ہی اپنی اونٹنی کے ساتھ، یعنی لیٹے نہیں بلکہ بیٹھ کے جیسے اونگنے لگے. فغلبتہ عیناہ، تو غالب آ گئی ان پر ان کی دونوں آنکھیں، یعنی گہری نیند سو گئے، بیٹھ کے بھی سو گئے. فناما، سو گئے. فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جاگ اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقد طلع حاجب الشمس، اس وقت آپ بھی اٹھے جبکہ سورج کا ایک کنارہ باہر آ چکا تھا، یعنی سورج طلوع ہو رہا تھا. فقال یا بلال، آپ نے فرمایا او بلال، اینما قلت، کہاں گئی وہ بات جو تو نے کہی تھی کہ میں اٹھا دوں گا. قال ما القیت علی نومۃ مثلها قط، بلال کہتے ہیں کہ نہ ڈالی گئی مجھ پر کبھی کوئی نیند آج کی اس نیند کی طرح. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تاکہ ایک جواز امت کے لیے نکل آئے. تو بلال کہتے ہیں کہ مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آئی تھی جیسی مجھے آج یہ بیٹھ کے آ گئی، اتنی شدید. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، اللہ نے قبض کر لی تمہاری روحیں جب اس نے چاہا. وردها علیکم حین شاء، اور لٹائیں تم پر جب اس نے چاہا. یہ جو روح کا نکالنا اور لوٹانا یہ قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور جو نہیں پڑھ چکے پڑھیں گے کہ جب انسان سوتا ہے تو ایک روح اس کی نکل جاتی ہے، وہ جو شعور غائب ہو جاتا ہے اس کا. یا بلال قم، اے بلال اٹھو. فاذن بالناس بالصلاۃ، اس وقت اب آذان دو. گویا فجر کی آذان کب دلوائی؟ سورج نکلنے کے بعد، یعنی نماز سے پہلے آذان چاہے لیٹ ہو جائے پھر سب کی تو پھر بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں لاؤڈ سپیکر پہ نہ دی جائے کہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ کوئی آفت آ گئی ہے کہ سورج چڑھے پہ آذان ہو رہی ہے کوئی اور. کیونکہ ہمارے ہاں جب کوئی سیلاب آئے، کوئی مصیبت آئے تو لوگ آذانیں دیتے ہیں. فتودع، تو آپ نے وضو کر لیا. فلما ارتفعت الشمس، جب سورج ذرا بلند ہوا، یعنی اندر باہر نہیں تھا سورج ذرا اوپر اٹھ گیا. وبیاضت، اور سفید ہو گیا. قام فصلی، تو پھر آپ نے نماز پڑھی. اس سے قضا نماز کے لیے آذان کا ثبوت ملتا ہے حدیث سے. باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذهاب الوقت، جس نے نماز پڑھائی لوگوں کو جماعت سے بعد ذهاب الوقت، وقت کے گزر جانے کے بعد. یعنی اگر کوئی شخص وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھاتا ہے تو اکیلا نہیں پڑھتا بلکہ جماعت میں ہی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن جابر بن عبد اللہ ان عمر بن الخطاب جاء یوم الخندق بعدما غربت الشمس، کہ عمر بن خطاب آئے خندق کے دن بعدما غربت الشمس، اس کے بعد کہ سورج غروب ہو گیا. فجعل یسب کفار قریش، اور کفار قریش کو گالیاں دینے لگے. کون؟ حضرت عمر. قال یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما کدت اصلی العصر، میں نہ پڑھ سکا عصر کی نماز، حتی کادت الشمس تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما صلیتها، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی نہیں پڑھی، کیونکہ وہ جنگ ہو رہی تھی تو جنگ میں مہلت نہ ملی کہ نماز پڑھ سکیں باوجود کوشش کے. فقمنا الی بطحان، تو ہم سب پھر کیا ہوا؟ بطحان کی طرف گئے، وادی کا نام. فتودع للصلاۃ، آپ نے نماز کا وضو کیا. وتودعنا لها، اور ہم نے بھی نماز کا وضو کیا. فصلی العصر، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی. بعدما غربت الشمس، اس کے بعد کہ سورج غروب ہو گیا. ثم صلی بعدها المغرب، پھر آپ نے مغرب پڑھی.
تو گویا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو پہلے قضا والی پڑھ لی جائے اور پھر ادا پڑھی جائے۔ باب من نسی صلاۃن، جو نماز بھول جائے، یقیناً آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا، فلیصلی، تو چاہیے کہ اس کو پڑھ لے، اذا ذکرہا، جب بھی یاد آئے، جس ٹائم یاد آئے، ولا یعیدو، اور نہ اعادہ کرے، الا تلک الصلاۃ، مگر اسی نماز کا، یعنی صرف ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ وقال ابراہیم، اور ابراہیم کا کہنا ہے، من ترک صلاۃ واحدۃ، جس نے چھوڑی ایک نماز، 20 سنۃ، 20 سال بھی، جیسے غافل لوگ چھوڑے رکھتے ہیں بے دھیانی میں، لم یعد، تو نہیں اعادہ کرے، الا تلک الصلاۃ الواحدۃ، مگر اسی ایک نماز کا، یعنی 20 سال پہلے ایک نماز قضا ہوئی تھی، اب کیا کرے، اگر آج پڑھنا چاہ رہا ہے تو 20 دفعہ نہیں پڑھے گا، بلکہ کیا کرے گا، ایک ہی دفعہ پڑھ لے گا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 2 دفعہ پڑھنی چاہیے، ایک جب یاد آئے اور دوسرے دن اس نماز کے ٹائم پر پھر دوبارہ پڑھے۔ یہ اس کی وضاحت کی جا رہی کہ نہیں، ایک ہی دفعہ پڑھ لینا کافی ہے، ترتیب اس طرح کی ضروری نہیں۔ حدثنا ابو نعیم وموسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکر، جو نماز پڑھنا بھول جائے تو نماز پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے، لا کفارۃ لہا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا، الا ذالک، مگر وہی نماز، یعنی صرف نماز کا پڑھ لینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ نماز کو پڑھ لو میری یاد کے لیے۔ قال موسیٰ کہتے ہیں، قال حمام سمعت یقول بعد وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وقال حبان حدثنا حمام حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ باب قضاء الصلاة، نماز قضا کرنا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب الكفارهم وقال ما كدت اصلي العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا پڑھی جائے گی، کس طرح پڑھی جائے گی؟ پہلے وہی پڑھ لی جائے گی جو قضا ہوئی، اس کے بعد وقت کی نماز۔ مثلا اگر کسی سے ظہر قضا ہو گئی، عصر کے وقت پڑھ رہا ہے تو پہلے ظہر پھر عصر پڑھ لے گا۔ باب ما یکرہ من السمر بعد العشاء، ناپسند کیا جانا بات چیت کا عشاء کے بعد۔ سمر ہوتا رات کی گفتگو، دنیا کی باتیں۔ السامر من السمر والجمع السمار، اس کی جمع سمار ہے۔ والسامر ہا ہنا فی موضع الجمع، اور یہاں سامر جمع کے معنوں میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو المنهال قال انطلقت مع ابي الى ابي برزة الاسلمي فقال له ابي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، حدیث گزر چکی ہے، صرف پڑھوں گی۔ قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى اهله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب ان يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف احدنا جليسه ويقرأ من 60 الى 100۔ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، یعنی عام دنیا کی باتیں تو ناپسندیدہ ہیں، لیکن کس کے لیے جاگنے کی اجازت ہے؟ فی الفقہ، دین میں سمجھ بوجھ کے لیے، والخیر، اور نیک کسی کام کے لیے۔ مثلا آپ کوئی اور نیکی کا ایسا کام کر رہے ہیں، اپنے پیسوں کا حساب کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا اس میں سے صدقہ کرنا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے، اتنا اس کو دینا ہے، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اگرچہ آپ کتاب نہیں پڑھ رہے، تو ایسا کوئی نیکی کا کام کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے۔ لیکن عام طور پر فضول کی باتیں یا گپ شپ یا کھیل کود دیکھنا، اس کی اجازت نہیں۔ آپ کو پتا تھا نا 14 سال بعد میری امت دیر تک جاگے گی اور نماز قضا کرے گی فجر کی۔ پھر حدثنا عبداللہ بن الصباح قال حدثنا ابو علی الحنفی قال حدثنا قرۃ بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علینا حتى قربنا من وقت قیامہ۔ حضرت قرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے امام حسن بصری کے باہر نکلنے کا انتظار کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ ہم پر دیر کی۔ حتی قربنا من وقت قیامہ، یہاں تک کہ ان کے اٹھنے کا وقت آ گیا۔ فجاء، تو وہ آئے، فقالا، تو کہا، دعانا جیراننا ہاؤلائے، ہمیں ہمارے ان پڑوسیوں نے بلا بھیجا تھا۔ ثم قالا، پھر کہا، قال انس کہتے ہیں، نظرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات لیلۃ ایک رات، حتی کانا شطر اللیل یہاں تک کہ رات کا آدھا حصہ ہو چکا تھا، یبلغہ یعنی پہنچ چکا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شطر اللیل یعنی رات کا آدھا حصہ، فجاء فصلی لنا آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور نماز پڑھائی، ثم خطبنا پھر ہم کو خطبہ دیا، یعنی عشاء کے بعد خطبہ دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عشاء کے بعد کلاس لگائی جا سکتی ہے۔ جی ایک دن آئے گا انشاءاللہ، انتظار کریں، آپ کے آنے والے ایسے ہی پڑھا کریں گے زندگی رہی تو، دیر ہے صرف عمارت بننے کی۔ فقال الا ان الناس قد صلوا کہ بے شک لوگ جو ہیں تحقیق انہوں نے نماز پڑھی، ثم رقدوا پھر وہ سو گئے، وانکم لن تزالوا فی صلاۃ اور تم نماز ہی کی حالت میں رہے ہو، منتظرتم الصلاۃ جب تک تم نے انتظار کیا نماز کا۔ قال الحسن حسن کہتے ہیں وان القوم لا یزالون بخیر کہ بے شک لوگ جو ہیں ہمیشہ خیر پر رہیں گے، منتظر الخیر جب تک خیر کا انتظار کرتے رہیں گے، یعنی اگر کوئی شخص کسی نیکی کا انتظار کر رہا ہے تو اس وقت تک جب تک وہ کر نہیں گزرتا وہ خیر ہی کی حالت میں ہے۔ گویا اگر ہم ابھی عشاء کے بعد کلاس نہیں لے رہے لیکن صرف انتظار میں ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ قال قرۃ هو من حدیث انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی تھی کہ لا یزالون بخیر منتظر الخیر، جب تک کسی خیر کا انسان انتظار کرتا رہے تو وہ خیر کی حالت میں ہوتا ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وابو بکر بن ابی حثمة ان عبد الله بن عمر قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء فی آخر حیاتہ، زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ فلما سلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ فقال آپ نے فرمایا ارأیتکم لیلتکم ہذہ، کیا تم نے اپنی اس رات کو دیکھا؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، بیشی حدیث گزر چکی ہے کہ آج سے 100 سال بعد تک کوئی ایک بھی زمین پہ اس وقت جو زندہ ہے نہ بچے گا۔ فوہل الناس فی مقالۃ رسول اللہ علیہ السلام، تو یہ بات سن کر لوگوں نے کیا کیا کہ اس بات کو سمجھنے میں غلطی کی۔ الی ما یتحدثون فی هذه الاحادیث، جو وہ بیان کرتے تھے ان احادیث میں، ان 100 سنہ 100 سال کے بارے میں۔ وانما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض، کہ نہ باقی رہے گا کوئی جو آج زندہ ہے زمین کی پیٹھ پر، یرید بذلك انها تخرم ذلك القرن، کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ 100 برس میں یہ قرن گزر جائے گا۔ باب السمر مع الاہل والضیف، بات چیت کرنا رات کو گھر والوں کے ساتھ اور مہمان کے ساتھ، یعنی اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے دور سے، امریکہ سے آپ کے بچے آ گئے ہیں، کیونکہ بچے زیادہ ہیں ہمارے وہاں، اس لیے بات کر رہی ہوں، تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ آیا اور آپ کے عشاء پڑھ کے سو جاؤ، اس لیے کہ جاگنا نہیں۔ میں حدیث پڑھ کے آج دن کو آئی ہوں کہ عشاء کے بعد جاگ نہیں سکتے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کی اجازت ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ رات کو بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو عثمان ان عبد الرحمن بن ابی بکر ان اصحاب الصفۃ، کہ اصحاب صفہ، کانوا اناسا، کچھ لوگ تھے، فقراء اس لیے ہو گئے تھے، گھر میں اچھے بھلے تھے، آ کے پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، کوئی کام کاروبار نہیں تھا اس لیے فقیر ہو گئے۔ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال انہوں نے فرمایا، من کان عندہ طعام اثنین، آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ کیا کرے؟ فلیذهب بثالث، وہ تیسرا ایک ساتھ لیتا جائے۔ چونکہ اصحاب صفہ کے پاس کھانا نہیں تھا تو جو بھی نماز پڑھنے آئے آپ نے ان کو کیا کہا کہ جس کے گھر میں 2 لوگوں کا کھانا ہے وہ اصحاب صفہ میں سے ایک کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کو گھر لے جائے۔ وَإِنْ أَرْبَعٌ، اگر 4 کا کھانا ہے، فَخَامِسٌ، تو ایک 5واں لے جائے، او سادسٌ، یا 6 بھی لے جائے۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، ابو بکر 3 کو لے گئے۔ وَانْطَلَقَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِعَشْرَةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو ساتھ لے گئے۔ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، تو وہ کہتے ہیں عبد الرحمن جو حدیث کے راوی ہیں کہ گھر میں اس وقت کون تھے؟ میں تھا، میرے باپ تھے اور میری والدہ تھیں۔ فلا ادری قال وامرأتی، اور مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ اور میری بیوی، وخادم، اور خادم بھی، بین بیتنا، ہمارے گھر میں تھا، وبین بیت ابی بکر، اور ابو بکر کے گھر کے درمیان، یعنی کام کرتا تھا، آتا جاتا تھا، یعنی بیچ میں جیسے ہوتا ہے نا اٹینڈنٹ کے، کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، یعنی سانجھا نوکر۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّىٰ عِندَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے
کھانا کھا لیا تھا شام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ثم لبسا، پھر وہ ٹھہر گئے، حیث سلیت العشاء، جبکہ عشاء کی نماز پڑھائی گئی. ثم رجع، پھر لوٹے، فلبسا، پھر ٹھہرے، حتی تعشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ نے شام کا کھانا کھا لیا. فجاء بعد ما مضى من اللیل ما شاء اللہ، پھر آئے بعد اس کے کہ جو رات میں سے گزر گیا جو اللہ نے چاہا. قالت له امرأته، تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا، ما حبسك عن اضیافک، کس چیز نے روکا تھا تجھ کو تیرے مہمانوں سے، مہمان بیٹھے اور تم کیوں لیٹ آئے ہو؟ او قالت ضیفک، یا کہا کہ تمہارے مہمان. قال او ما اشیتہم، انہوں نے کہا کہ ابھی تک تم نے انہیں کھانا نہیں دیا، کھانا نہیں کھلایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر کی غیر موجودگی میں مرد مہمان گھر میں آ جائیں تو ان کو کھانا دیا جا سکتا ہے. قالت ابو حتی تجیء، وہ کہنے لگی کہ مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا یہاں تک کہ تم آ جاؤ، یعنی تمہارا انتظار کرتے رہے. قد اردوا فابوا، ان کو کھانا پیش کیا گیا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. قال فذهبت انا فاختبأت، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں چھپ گیا ڈر کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اب ڈانٹ پڑے. فقال، کہا، یا غنصر، غنصر ایک ایسی کلمہ جیسے ہم کہتے ہیں او پاگل. فجدع، جھڑکا، وسب، یعنی ان کو ایک طرح سے برا بھلا کہا. وقال، کہا، کلو لا ہنیئا، کھاؤ نہ مزے سے، یعنی زبردستی ٹھونسو. فقال واللہ، کہا کہ اللہ کی قسم، لا اطعمہ ابدا، کہ نہ میں کھاؤں گا کبھی بھی ایسا، یعنی کبھی نہیں کھاؤں گا، یعنی خود نہ کھانے کا قسم کھا لی. وَأَيْمُ اللَّهِ، ایمن اللہ اصل پیچھے پڑ چکے، قسم اللہ کی. ما کننا ناخذ من لقمۃ، نہ کھاتے ہم ایک لقمہ، الا ربا من اسفل اکثر منہا، کہ اس کے نیچے اور زیادہ کھانا بڑھ چکا ہوتا ہے، یعنی ایک لقمہ ہم لیتے تو کھانا نیچے اور بڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ برکت ہو رہی تھی ایک طرح سے. قال، وہ کہتے ہیں وشبعوا، خوب سیر ہو گئے. وسارت اکثر مما کانت قبل ذالک، اور ہو گیا کھانا اس سے بھی زیادہ جو پہلے تھا. فنظر الیہ ابو بکر، ابو بکر نے دیکھا، فاذا ہی کما ہی، وہ ویسے کا ویسا ہی تھا، او اکثر منہا، یا اس سے بھی زیادہ ہو چکا تھا. فقال لامراتی، اپنی بیوی سے کہنے لگے، یا اخت بنی فراس، اے بنو فراس کی بہن، یعنی ان کے خاندان کا نام لیا. ما ھذا، یہ کیا معاملہ ہے؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں. وقرۃ عینی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لہی الان اکثر منہا قبل ذالک بثلاث مرات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے کہتی ہیں وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، البتہ یہ کھانا تو اس سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے. فاکل منہا ابو بکر، تو ابو بکر نے قسم توڑ دی اور اس میں سے کھا لیا، یعنی برکت والا کھانا تھا. وقال، اور کہا، انما کان ذالک من الشیطان، یعنی یمین ہو، اور کہنے لگے وہ جو میں نے قسم کھائی تھی نا وہ شیطان کی وجہ سے قسم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے بڑھایا کہ ابو بکر ایسی قسم نہ کھاؤ. ثم اکل منہا لقمۃ، پھر اس سے ایک لقمہ اٹھایا. ثم حمل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لے گئے. فاصبحت عندہ، لیکن وہ صبح تک آپ کے پاس رہا. وکان بیننا وبین قوم عقد، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قوم تھی جس میں عہد تھا. فمد الاجل، مدت گزر گئی. ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم اناس، تو ہم نے کیا کیا؟ جدا کیے 12 لوگ، ہر شخص کے ساتھ ان میں سے کچھ لوگ تھے. اللہ عالم کم مع کل رجل، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کتنے تھے. فاکلوا منها اجمعون، ان سب نے کھانا کھا لیا. او کما قال، یا آپ نے فرمایا. طویل حدیث اور کافی ساری چیزیں اس میں وضاحت طلب ہیں. دیکھیں کہ اگلے سیکشن میں کتاب الاذان شروع ہوگی تو شاید وہاں پر اگر اس کی کچھ وضاحت ہو تو. ہم اس سے پہلے کا حصہ دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 600. حدیث نمبر 600، اس میں یہ جو بات ہے اینڈ میں، وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَنْتَظَرُ الْخَيْرِ، یہ ایک لائف پرنسپل بھی ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس کو یعنی انٹرنلائز کر لینا چاہیے، رجسٹر کر لینا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی خیر کے انتظار میں ہیں یا رہتے ہیں. کیونکہ اپنی اپنی سچویشن کے لحاظ سے بعض اوقات آپ مثلاً آگے ونٹر بریک آ رہی ہے، کیا آپ کسی خیر کے انتظار میں ہوں گے اس دوران بھی؟ کیا آپ آلریڈی کوئی اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کسی نئے اچھے کام کو شروع کرنے کا؟ میں بھی تو جب تک کہ آپ اس خاص وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ اسی خیر کا اجر پا رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو کوئی اچھے اچھے پلان کر رکھے ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟ عیادت کا اجر لیں گی، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. اور
کل میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن کلاس نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، کیسے، یعنی ہاؤ ڈو آئی کیپ مائی سیلف، کہ یہ وقت جو یہاں ایک اچھے کاز میں، ایک اچھی سمجھے کہ علم کے بڑھنے بڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں صرف ہوتا ہے، اگر بندھے ہوئے اسکیجول کے ہم چھٹ جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی اس کا آلٹرنیٹیو کون سی اور چیز میں چھٹیوں میں خود کر لوں گی، کوئی ایسی لرننگ، کوئی ایسی چیز اپنے لیے سیٹ کری تھی کہ کیونکہ ایک لگے بندھے روٹین کے ساتھ تو آپ بہت ساری الحمدللہ ہم روز خیر پا رہے ہیں نا، لیکن جب ہم کھلے ہو جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات ہو سکتا ہے اب دیر سے اٹھ رہے ہیں، تھوڑا ٹائم ادھر ویسٹ ہو گیا، تھوڑا ٹائم ادھر ویسٹ ہو گیا. تو یہ میں ابھی جب آیا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ دراصل یہ انتظار خیر ہی ہے، کہ میں سوچ رہی تھی کہ اچھا ہم اس کو واپس کلاس کب ریزیوم کریں گے. آئی وش کچھ لوگ ہوں تو ہم کنٹینیو ہی کرتے رہیں. لیکن یہ زندگی کے لیے ہمیں ویسے بھی بہت چیزیں سیکھنے کی دیتا ہے، کہ جیسے ہم نے پڑھا نماز کا، کہ جب آپ وضو کر کے نماز کی نیت سے سمجھے گئے، اپنے مصلی پہ گئے، ابھی وقت داخل نہیں ہوا، آپ انتظار کر رہے ہیں نماز کا، تو آپ، ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا نا کہ آپ نماز ہی میں ہیں گویا، وہی ہے نا، کیونکہ آپ انتظار کر رہے ہیں اس خیر کا، تو ایک طرح سے آپ اس خیر میں ہی ہیں. اور اسی طرح اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. کوئی آئیڈیا آ رہا ہے کسی کو؟ جی بالکل. رمضان کے پروگرام کے بارے میں الحمدللہ یہ بھی ایک انتظار خیر ہے. تو جتنا ہم رمضان کے لیے پہلے سے ذہنی قلبی تیاری کریں، اتنا ہی انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ وقت جب رمضان کا آئے گا، اگر اللہ نے ہمیں صحت اور زندگی دی تو وہ اچھا گزرے گا، بلکہ اس کے انتظار کا جو وقت ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیں گے نا. اور جتنا دل کا شوق ہوتا ہے، کل ہم پڑھ رہے تھے، کس نے کل کی کلاس سنی نماز کے اذکار؟ استاذہ کی کچھ لوگوں نے سنی الحمدللہ. تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی نا کہ جتنی دل سے کوئی تسبیح کی جاتی ہے، ہم رکوع کے اذکار پڑھ رہے تھے اور پھر آگے کے، تو یہ تھا کہ ذکر تو وہی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لیکن کون کتنے دل سے، کتنی محبت سے پڑھتا ہے، اس سے اس کا وزن، اس کا اجر چینج ہو جاتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کون سی خیر کا انتظار ہم کتنے شوق سے کرتے ہیں. کیا آپ کو آلریڈی لگ رہا ہے کہ نہیں ذرا ایک ویک چھٹی اور ہونی چاہیے تھی، پھر مجھے کہیں اور ٹریول کرنا تھا، یا آپ کو چھٹیاں شروع ہوں گی تو آپ کو ہوگا کیا ہے کب کھلے گا اور کب ہم واپس روٹین میں آئیں گے؟ یعنی دل کے شوق کی بات ہے، محبت کی بات ہے نا. تو یہاں سے مجھے اس کا خیال آ رہا تھا. بہرحال نماز کے بارے میں یہاں پر بات آ گئی کہ عشاء کے بعد نماز، یعنی عام ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا تھا کہ عشاء کے بعد بات کرنا ناپسندیدہ. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کرتے رہتے ہیں، یا اگر کوئی بہت اپنے آپ کو پابند کرے کہ نہیں بس اب میں، اچھا بعض لوگ عشاء دیر سے ہم نے پڑھنے کا بھی اجر سنا تھا نا، پڑھا تھا، کافی زیادہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کر کے تاخیر کر کے عشاء پڑھی، اور وہ فضیلت کا وقت ہے. تو اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، وی گیٹ کاٹ ان بٹوین، کہ ہاں فضیلت کا وقت بھی مل جائے گا، میں باتیں بھی زیادہ پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لوں گی فضیلت کے وقت میں. پھر اس میں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، یا فضیلت کا وقت تو آ جاتا ہے لیکن آپ کی جو نماز کی کوالٹی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. تو آپ نماز پرائم کوالٹی میں پڑھیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو آج ہم نے کنسیشن لے لیا ہے کہ عشاء کے بعد کام کی بات کی جا سکتی ہے، مہمان سے بات کی جا سکتی ہے، کوئی یعنی اہم کوئی کام کر، آپ اپنی علمی ماشاءاللہ آپ سمجھیں، آپ اگر آپ ریڈنگ پریکٹس کر رہے ہیں، اپنا حفظ یاد کر رہے ہیں، تو وہ عشاء کے بعد کیا جا سکتا ہے. اچھا اگر ہسبینڈ کوئی بات چیت شروع کر دیں گے، بیٹھے کو ذرا پلاننگ کرنی ہے اس چیز کی، زندگی میں ہوتا ہے کچھ آپ نے اہم ڈیسیژن کوئی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، تو وہ کہے اچھا عشاء کے بعد فارغ ہو کے بیٹھیں گے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ذرا پیسفل ٹائم ہوتا ہے، ایوری تھنگ از ڈن ود، پھر آپ کہیں نہیں عشاء کے بعد تو باتیں کرنا منع ہے، میں نہیں بات کر رہی. تو نہیں ایسا نہیں کریں گے، ہے نا. آپ ان کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیں گے کہ پرمیسیبل ہے. جی مائک دے دیں ان کو. اچھا جی. مجھے جب یہ چیز کنفیوز کر رہی تھی تو واٹ آئی ڈو از دیٹ کہ میں فرائض اور سنت جو ہے وہ عشاء کی اول وقت میں، مطلب پڑھ جیسے لیتے داخل ہوتا ہے پڑھ لیتی ہوں. صحیح. دا لاسٹ تھنگ آئی ڈو بیفور آئی گو ٹو دا بیڈ، تو میں وطر پڑھ لیتی ہوں نوافل کے ساتھ. تو وہ مجھے یہ پھر ہوتا ہے کہ اب میں نے آخر کر کے کوئی اور بات نہیں کرنی. بالکل وہ، اور پھر واقعی آپ اس کے بعد کوئی بات نہیں کرتی. وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے، سب سو ہی چکے ہیں، سب آلریڈی سو چکے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اس طرف ہے مائک کوئی؟ اچھا اب دوسرا، دونوں جا رہے ہیں، دونوں مائکس کی ریس ہو گئی.
ایک اس طرف رکھ لیں ایک اس طرف رکھ لیں. جیسے کہ ہسبینڈ اگر جلدی سو جاتے ہیں تو وہ جب عشاء کی نماز وہ اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بچوں کو کہ جماعت کروا لینا, تو کیا پھر کروا کے اسی ٹائم پہ پھر پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد جب عشاء کا وقت داخل ہوا ہے جی کر لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں بچے سو جائیں تو وہ جماعت سے محروم رہ جائیں گے. اگر مسجد نہیں جا رہے اول تو خیر گھر میں کوشش کرنی جماعت چاہیے. کرواتے ہیں تو پھر وہ ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ بس میں اب آ گیا ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے نا, تو پھر وہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہی بات کہ جیسے اگر وطر سوتے ہوئے یا لیٹ نائٹ پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ بعض اوقات بہت سے لوگ سپلٹ نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں بس اب شروع کی ہے اب ہم پوری جو پڑھنی ہے ابھی پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کوئی اور نہیں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, یعنی اگین علم شیئر کرتے رہیں, ہو سکتا ہے ان کو بھی یہ چیز کا خیال آئے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ابتدا میں فرض بچوں کے ساتھ جماعت کر رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑے گیپ سے پھر سوتے ہوئے نماز پڑھ لیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی ہے نا کہ دوبارہ ایک دفعہ ہو جائے. الحمدللہ ٹھیک. اچھا, نماز قضا کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا. آج احادیث آ گئیں جس سے نماز بھول جائے رہ جائے تو پھر جیسے ہی یاد آئے پڑھ لینی ہے. اچھا, یہ جو ہم نے حدیث 596 میں پڑھا ہے کہ سیکوینس پڑھا, یعنی جب نماز قضا ہو گئی تو پہلے عصر ادا کی گئی اور پھر مغرب ادا کی گئی. اب اس میں اگر مغرب کا ہی وقت, مغرب کا تو وقت ہوتا ہی کم ہے, اور اگر کوئی یعنی یاد آنا یا سو کے اٹھنا یا جو بھی سچویشن تھی جس کی وجہ سے نماز گئی تھی, اس میں آلریڈی اتنا لیٹ ہو گیا کہ اب وقت یا تو مغرب کا ہے یا عصر کا ہے, دونوں نہیں پڑھ سکتے, تو پھر کیا پڑھیں گے؟ پھر مغرب پڑھیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ اب یہ بالکل بگننگ کی بات تھی کہ مغرب شروع ہی ہو گئی تھی, تو اس سے پہلے کہ مغرب ادا کی جائے ترجیح کیا ہے کہ آپ ترتیب سے چلیں, آپ پچھلی قضا ہوئی بھی نماز پڑھ لیں. لیکن اگر معاملہ کوئی ایسا ہو جائے کہ جہاں پہ وقت رہ ہی تھوڑا سا گیا ہے, تو جو موجودہ وقت کی نماز ہے اس کو نہ جانے دیں, وہ پڑھ لیں, اور پھر ظاہر ہے جو پچھلی رہ گئی اس کو بعد میں کیچ کریں گے. ایک یہ بھی سینیریو کہ اگر مغرب کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور عصر کی نماز قضا ہوگی تو پہلے جماعت پڑھیں گے پھر عصر کی قضا پڑھیں گے. لازمی ہے. جماعت تو جب کھڑی ہو رہی ہے تو اس وقت تو کوئی اور نماز ہے ہی نہیں. یہ تو ہم گھر میں انڈیویجولی پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ پہلے, اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے سب لوگوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے, تو اس لیے ساری جماعت ہی پہلے عصر کی کرا دی گئی پھر مغرب کی کرا دی گئی. رائٹ. یہ جو 20 سال تک بتایا گیا کہ 20 سال بعد بھی یاد ہے, تو اس میں پھر وہ نہیں آ جاتی کہ جو قضا نمازیں جو 20 سال پہلے ایک قضا ہوئی تھی, انہوں نے وہ اس کو یاد آئی, انہوں نے وہ پڑھ لی, تو اب آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے کہ کتنی قضا ہوئی ہوئی ہے؟ نہیں, تو پھر اس کا خیال کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے لاتے ہو. اصل میں قضا عمری ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اس میں بہت ساری احادیث آئیں گی تو آپ اس کو ریلیٹ کر کے ایک چیز نکال سکتے ہیں, ہم ایک حدیث پہ بیس نہیں کر سکتے. اور دوسری ایک بہت اہم بات, یہ جو ہم نے آج پڑھی سب سے پہلی حدیث 594 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکروا بالصلاۃ فان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاۃ العصر حبط عمله. بائی دا وے بکروا بالصلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں, وہ صحابی کے الفاظ ہیں. تو من ترک صلاۃ العصر یہ بہت ضروری ہے. ترک جو ہے یہ قضا میں نہیں آ رہی بات, قضا ہو جانا الگ ہے اور ترک کرنا الگ ہے. ترک بائی چوائس کیا جاتا ہے, ابینڈن کر دیا, چھوڑ دیا. ترک ہم اردو میں بھی جب استعمال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم نے اب یہ کام کرنا ترک کر دیا, یعنی اب بالکل ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, وی مووڈ اوے فرام اٹ. تو یہ من ترک صلاۃ العصر, اگر کسی سے ٹھیک ہے انسان کو بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے, صلاۃ العصر تو قرآن میں آتا ہے نا صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کریں, لیکن اگر کسی سے رہ جائے بھول سے یا نسبتاً کم الرٹنس سے, تو ان کو بہت زیادہ یعنی نان تان اور یہ سب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو یہ حدیث میں آ رہا ہے لفظ یہ ترک کا آ رہا ہے, جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں جان بوجھ کے کوئی چھوڑے تو ان کو الرٹ کیا جا سکتا ہے, یہ جان بوجھ کے چھوڑی گئی والی بات ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ترک یعنی صرف آپ نے ہمیشہ کے لیے چھوڑی ہے پھر ہی آپ یہ اپلائی کریں گے, نہیں, ایسا نہیں. جان بوجھ بائی ڈیلیبریٹلی آپ نے چھوڑی ہے تو پھر یہ بات ہے کہ یہ بہت خطرناک جو اس میں حدیث میں آیا کہ حبط عملہ. اب کون سا عمل ہے اس کے بارے میں بھی بہت علماء میں اس کی ڈسکشن اور ڈیٹیل چلتی ہے حدیث میں کہ حبط عملہ, کون سا عمل حبط, کون سا عمل ضائع ہو گیا. اب یہ اس کا یعنی یہ سپین ہم نہیں ڈٹرمن کر سکتے کہ ان الفاظ میں کیا ہے. کیا اس کی کوئی اور نمازیں ضائع ہو گئیں, کیا اس کا اس دن کا سارا نیک عمل ضائع ہو گیا, کیا ضائع ہو گیا. حبط عملہ کین بی اینی تھنگ, اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جی اس عصر کی نماز جس نے ترک کر دی, جی
اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا، اور ایک اور بھی ہے کہ اس کا مال اور اہل سب کچھ گویا کہ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. تو بہرحال یعنی ہر نماز بہت اہم ہے، اور کسی بھی نماز کا فوت ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے، اور نماز ترک کر دینا تو قیامت کے دن کیا ملے گا، پہلا سوال ہی اس پر ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی سسٹر مریم؟ اوکے جی. ٹھیک ہے. آن تو یہ بھی نہیں ہے. جیسے آج کل نمازوں پہ نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، اب جیسے اب جسٹ آسکنگ یو، از اٹ پاسبل جیسے اب ہم ویکینڈ پہ کہیں نکل گئے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں، اب وہاں پہ عصر کا کیا کریں؟ ظہر کے ساتھ پڑھ کے چلے جائیں؟ اگر ہم مال میں ہیں تو نہیں جگہ مل رہی، ڈھونڈ کے مطلب کچھ ایسا نہیں ہو رہا. مال تو اتنی اچھا جگہ ہوتی ہے، مال میں کیا ایشو ہے نماز پڑھنے کا؟ کہیں پہ بھی کہیں بھی پڑھ لیں. یہ تو بالکل اچھا نہیں کرنا کہ ہم اس طرح کی کنوینئنس اختیار کرنے کے لیے نمازوں کو جمع کرنا شروع کر دیں. اچھا نہیں، اوکے. شہر میں رہتے ہوئے، مقیم ہوتے ہوئے نماز جمع کرنے کے لیے بہت کوئی اسٹرانگ سالڈ ریزن ہونا چاہیے، بہت اسٹرانگ. یہ نہیں کہ مال جانا ہے یا پکنک پہ جانا ہے یا لنچ پہ جانا ہے. آج کل تو عصر کا ٹائم اتنا جلدی آ جاتا ہے کہ جو لوگ لیٹ لنچ کریں کسی جگہ ریسٹورینٹ وغیرہ جا کے تو ممکن ہے چلی جائے، تو لہٰذا اس میں جمع بالکل نہ کریں پلیز. اس میں الگ الگ ہی پڑھیں اور جگہ مل جائے گی. جی مال میں تو بہت ساری جگہ ہوتی ہیں، مال میں وسعت ہے. ایسے ویسے سب گزر گئے. جی جہاں گزرے ہوتے ہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے، چینج روم میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اسٹورز میں ہوتے ہیں نا ٹرائل روم جہاں آپ کے کلودنگ پہن رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. فون آپ کے پاس ہے لہٰذا کمپس قبلہ ڈٹرمن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں پہ پارکنگ ہوتی، پارکنگ لاٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے وہاں سردی ہوگی زیادہ، لیکن ان کیس آپ کو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے شرم آ رہی ہے، کوئی اور جگہ نہیں مل رہی تو پارکنگ لاٹ میں پڑھ لیں کہ کوئی نہ کوئی کونا. بہت آسان، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، مشکل نہیں ہے. ہاں الحمدللہ. جی پیچھے سسٹر نورین ہاتھ آپ بات کر لیں پھر ادھر تک. سسٹر ایسے کر سکتے جیسے سفر پہ جا رہے ہیں، جیسے میں بیٹے کو چھوڑنے جاتی ہوں مونٹریال، جی تو وہ اس میں ایک جگہ پہ نماز پڑھی، جی پھر وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لانگ میں کہ اب آگے ہی جا کے رکیں گے جی کئی جی دفعہ، جی تو اس میں پھر سفر میں تو جمع کا وہاں پہ اکٹھی پڑھ جی لوں جی اس میں نماز، تو ہم نے جیسے احادیث میں بھی پڑھا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جمع کیا. سفر میں تو جمع ہے ہی الحمدللہ، وہ تو سنت ہے. ہاں صرف مقیم ہوتے ہوئے جب ہم مسافر نہیں ہیں اس وقت جمع کرنے کے لیے بہت کوئی اسٹرانگ ریزن ہونا چاہیے. مثلاً کیا اسٹرانگ ریزن ہوگا؟ جی بالکل، کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے، اس کو بار بار وضو کرنا اور وہ سب کرنا مشکل ہے اور ہینڈل بھی نہیں کوئی کر پا رہا تو کر سکتے ہیں. یا کوئی ڈاکٹر ہے جس نے سرجری کرنی ہے، وہ چلے گئے اور ان کو جان بچانا ہے. فائر والے ہیں بیچارے، آپ سوچیں کہ کوئی فائر بریگیڈ میں ہے، اگر ایسی ایمرجنسیز آتی ہیں، جان بچانا ہے، ظہر سے اثر 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ سب کرنے میں. تو لائف سیونگ طرح کی کوئی سچویشن آ گئی ہے تو پھر تو ظاہر ہے، لیکن ادروائز نہیں. جی Sister Asya, I have a question from my brides. Somebody asked me, I was doing the makeup and she asked me کہ میں ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لوں. برائڈ اب I کیونکہ didn't میک have اپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد of course she's getting ready and then she'll be busy and then all the heavy dupatta and this and that, so I'm like I will ask my tea. I didn't answer. بنتا تو نہیں. میک اپ بے شک ایکسپینسو ہے، لیکن یعنی شرعن ہم کیسے اس چیز کو ایکسکیوز بنائیں؟ کوئی بات نہیں. دیکھیں نماز تو ہمارا ہے ہی بریک ٹائم، نو میٹر ہاؤ بزی یو آر، نماز گیوز یو اے بریک. ٹھیک ہے نا، یہ تو الحمدللہ کہ تو ہمارے اوپر بلیسنگ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مصروفیت آگے بہت زیادہ ہونے والی نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ تو بات نہیں ہے. مصروفیت ہی کے بیچ میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے بولا. لیکن دوسرا کنسرن ضرور ہے کہ ہاں انہوں نے اتنا کچھ ٹک اپ کیا ہوا ہے اور اتنا ہیوی میک اپ اور اتنا ایکسپینسو میک اپ، تو اس کا کیا کریں. تو ابھی تک تو میں نے کسی عالم کی یہ بات نہیں سنی کہ وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو ایگزامپشن دے دیں. ایسی کوئی ایگزامپشن نہیں ہے. جی یہ سب تو آپ زینت اختیار کی ہوئی ہے یہ تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا فار انسٹنس
آپ تو کیونکہ برائڈل میک اپ کرتی ہیں تو برائڈل میک اپ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یوں کر کے ایک ایک دفعہ والا اچھا سا مناسب سا وضو کیا ہے تو وہ سب واش ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. آپ ایک دفعہ لوگوں کا پلیز ڈر نکال دیں کہ نہیں ہوتا. آج واٹر پروف ہوتا ہے, واٹر پروف میں تو پھر وضو نہیں ہوگا. اوکے, ڈوئنگ دا صلاح کی کوئی ایگزامشن ایسی نہیں ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ تو خوشی کا دن ہے. اف اینی تھنگ زیادہ نفل پڑھیں, شکر کریں, وضو رکھ لیتے ہیں. ہاں اچھا, جس کی نیت ہوگی نا, جس کو فکر ہے نا کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی دلہن بن کے بھی, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں, اس کو واقعی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. بالکل ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے پہلے کے فکریں ہوتی ہیں, اندیشے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. ہم ابھی شیطان ہمارے ساتھ میس اپ کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی نیت چھوڑ دو, نماز نہ پڑھنا, جمع کر لینا. یہ صرف شیطان کی طرف سے وسوسہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ سارے سلون والوں کے لیے یہ ٹپ جو ہے نا مشہور کر دیں تاکہ سب لوگ یہ ریمائنڈر کریں, بہت ضروری ہے. اچھی نماز پڑھنے والی لڑکیاں بھی اس موقع پر آ کر رہ جاتی ہیں. جی سر مریم. سوری, جسٹ اے ریفلیکشن انشاءاللہ یہ نماز کی اس پہ. تو آئی واز ریڈنگ اباؤٹ دس پرسن جو کہ ہی واز اے کیب ڈرائیور آل ہز لائف. تو ظاہر کیب ڈرائیونگ میں انہوں نے ان کے بچوں کے اکارڈنگ انہوں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی اپنے اس میں. وہ گاڑی نیو یارک میں تھے شاید کہیں, وہ ہی وڈ اسٹاپ ہز کار, پرے آن دا سائڈ. اولڈ ایج میں انہیں الزائمرز ہو گیا, اور مزید کمپلیکیشنز کچھ ہیلتھ کی ایسی ہو گئیں کہ وہ سب بھول بھی گئے تھے اور باڈی موومنٹ بہت مشکل ہو گئی تھی. بٹ سم ہاؤ دا ون تھنگ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ فرگیٹ واز نماز. اب ظاہر ہے وہ اس حالت میں نہیں تھے, لیکن وہ اپنے بچے سے کہتے تھے مجھے کھڑا کرو اور میں مطلب نماز پڑھوں. وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھتے رہے, حالانکہ وہ بالکل بھی فزیکلی اس کنڈیشن میں نہیں تھے. لیکن وہ انہوں نے تصویر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ وہ ڈرپ لگی ہوئی ہے اور وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ اعمال آپ کے ساتھ رہیں گے. اب وہ تو مطلب حالانکہ اس وقت وہ شاید ان پہ سے قلم شاید اٹھ چکا ہو, اس حالت میں ہو, لیکن یہ دس شوڈ بی دا موٹیویشن. بالکل صحیح, یہ مجبوریوں کے وقت یہ یاد رکھیں. بالکل بالکل, جتنی ہماری نماز کے لیے تحری ہوگی, جتنی ہماری اس کے لیے فکر ہوگی, جتنی کوشش ہوگی, جتنی جینوئن ہمارے اندر ایک وہ طلب لگی ہوگی نا, پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لحاظ. اور آپ دیکھیں گے وہ تو ہم حدیث پڑھ بھی چکے ہیں کہ قبر میں جب سوال جواب کے لیے فرشتے آئیں گے تو مومن نماز ہی کی فکر کرے گا. اس کو یہ دکھایا جائے گا کہ گویا مغرب ہونے والی ہے, تو عصر ہی کی نماز کو کہے گا کہ آپ ٹھہر جائیں, پہلے میں عصر پڑھ لوں پھر سوال جواب کر لیں. تو یہ تو بندے کے ساتھ ہے آخر وقت میں بھی اور قبر میں بھی. ضرورت ہے کہ آج باقی چیزوں کے اندر ہم اپنی نماز کو ایسے بلڈ کریں کہ جو واقعی ہم بچپن سے حدیث سنتے ہیں نا, نماز دین کا ستون ہے. تو نماز دین کا وہ ستون ہے کہ شیطان اسی لیے سب سے زیادہ نماز پہ حملہ کرتا ہے نا, سب سے زیادہ نماز پہ ہمیں ہر طرح کے وسوسے, ہر طرح کے ایشوز نماز ہی کے ساتھ لاتا ہے. کیونکہ جس کا ستون کمزور ہو گیا یا ستون ٹوٹ گیا پھر کیا بنے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کی صحیح حفاظت کی توفیق دے. جی مائک یہاں دے. السلام علیکم. جیسے میں کل ڈاکٹر کے پاس, آئی اسپیشلسٹ کے پاس گئی تھی, ظہر کی نماز پڑھ کے گئی تھی, تو مجھے عصر کے لیے مجھے اپنا وضو رکھنا تھا. میں نے کہا عصر وہیں کہیں موقع ملا کر پڑھ لوں گی. تو عصر کا ٹائم ہو گیا, پھر میں بے چین ہو رہی تھی کہاں پڑھوں, کہاں ادھر ادھر گھوم رہی تھی. تو دیکھا میں نے ایک کمرہ بالکل خالی تھا, تو میں نے اپنے وہاں کھڑے ہو کے بیٹھ کے آرام سے نماز پڑھ لی. اور اتنی دیر میں کوئی پیشنٹ نہیں آیا, کوئی ڈاکٹر نہیں آیا, وہ جگہ بالکل خالی, اس لیے کہ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی. تو میں نے اپنے میاں سے میں نے کہا میں تو اپنی نماز پڑھ لی عصر کی, آپ بھی جا کے پڑھ لیں. تو کہا نہیں میں تو گھر جا کے پڑھ لوں گا. پھر وہ 5 منٹ پہلے گھر آئے مغرب سے, تو انہوں نے آ کے گھر میں پڑھ لی کہ مجھے چین آ گیا اپنی نماز پڑھ کے وہاں پہ. الحمدللہ. باقی اللہ ہمیں نماز کے لیے بے چین ہونا سکھا دے, جیسے ہم اپنی دنیا کے لیے بے چین ہوتے ہیں, اللہ ہمیں نماز کے لیے بے چین ہونا سکھا دے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جی چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ابواب الاذان, آذان کے باب کی کتاب. باب بدء الاذان, ابتدا کرنا آذان کا, یا آذان کی ابتدا کیسے ہوئی. وقولہ عز وجل, اور اللہ سبحانہ وتعالی کا قول ہے, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف,
اتخذوها وہ بنا لیتے ہیں اس کو ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، یعنی کافر آذان کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، یعنی بے عقل لوگ ہیں. اس آیت سے نادیتم الی الصلاۃ سے استنباط کیا جا رہا ہے نماز کے لیے پکارنا یعنی آذان دینا، کیونکہ آذان کا بھی لفظی معنی پکارنا ہے. وقولہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو اس میں بھی جمعے کی آذان کی طرف اشارہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آذان مدینہ میں شروع ہوئی، اور یہ دونوں صورتیں بھی مدنی ہیں، ایک سورت مائدہ کی آیت ہے اور دوسری سورت جمعہ کی. اور ہجرت کے پہلے یہ دوسرے سال میں آذان کا رواج ہوا، مکی دور میں آذان نہیں ہوتی تھی، اور مدینہ میں بھی فوراً شروع نہیں ہوئی، کچھ عرصے بعد ہوئی. حدثنا عمران بن میسرۃ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابۃ عن انس قال، حضرت انس کہتے ہیں ذکر النار والناقوس، کہ لوگوں نے ذکر کیا آگ کا اور ناقوس کا. فذکروا الیہود والنصارى، پھر انہوں نے ذکر کیا یہود اور نصارہ کا کہ وہ کس طرح اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. فأمر بلال ان یشفع الآذان وان یوتر الإقامۃ، تو حکم دیا گیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دو مرتبہ دیں آذان، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح باقی سوائے لا الہ الا اللہ آخری جملے کے، اور اقامت کو ایک مرتبہ. اقامت وہ جو عین نماز سے پہلے کہی جاتی ہے. اقامت کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، یعنی نماز کھڑی ہونے کا اعلان. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ابتدا میں یہ بات مسلمانوں کے زیر غور آئی کہ عبادت کے لیے کیسے جمع کریں، کیونکہ پہلے تو چند لوگ تھے اور وہ اکٹھے خود بخود ہو جایا کرتے تھے، پھر لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور ان کو باقاعدہ پکارنے کی ضرورت پیش آئی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جس طرح یہود آگ جلاتے ہیں اور نصارہ جو ہے وہ ناقوس یا گھنٹیاں بجاتے ہیں، اسی طرح نماز کے لیے بھی اس میں سے کوئی چیز اختیار کر لی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر آذان کا حکم دیا، آذان کے کلمات بتائے، یعنی آواز اللہ کے نام کے ساتھ صرف گھنٹیوں کی نہ ہو. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون. ابن عمر کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو یجتمعون جمع ہو جاتے تھے. فیتحینون، حین سے ہے، حین وقت کو کہتے ہیں، وہ وقت مقرر کر لیتے تھے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کیسے مقرر کر لیتے تھے؟ آج بھی ترکی میں بعض مساجد کے باہر وہ پرانے نقشے لگے ہوئے ہیں کہ جس میں مختلف خط کھینچے گئے ہیں کہ اگر سورج کا سایہ اس جگہ تک آ جائے تو ظہر کا وقت ہوگا، اگر اس جگہ تک آ جائے تو عصر ہوگا، اور غروب پہ مغرب اور عشاء، پھر اس کے بعد ستاروں اور چاند سے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. تو وہاں بھی لوگوں نے اسی قسم کے سورج اور چاند اور تاروں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ مقرر کر لیے. مثلاً یہ کہ 2/3 رات کا انہوں نے 26ویں رات کے چاند کو نشانی قرار دیا کہ وہ اس وقت طلوع ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، جس وقت طلوع ہو وہ عشاء کی نماز کے خاتمے کا وقت ہے. تو اس قسم کی کئی نشانیاں اور علامات مختلف اور احادیث میں ہمیں ملتی ہیں. فرمایا کہ جب لوگ تھوڑے تھے تو باہم ہی وقت کو طے کر لیا کرتے تھے. فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، لیکن اس کے لیے آواز نہیں دی جاتی تھی، پکارا نہ جاتا تھا. فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، تو ایک دن انہوں نے اس معاملے میں آپس میں بات چیت کی. فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا یا کسی نے کہا، اتخذوا ناقوسا، ایک ناقوس بنا لو، مثل ناقوس النصارى، نصارہ یعنی عیسائیوں کے ناقوس یعنی گھنٹیوں کی طرح. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا کہ بل بوقن، بلکہ بگل، مثل قرن الیہود، یہود کے سینگ کی طرح، یعنی سینگ جیسی ایک آلہ تھا جس میں سے بگل بجایا جاتا تھا، ایسی کوئی چیز بنا لو. اس کو بگل کو نرسنگا بھی بولا جاتا ہے، عموماً آپ ترجمہ میں اس کو پڑھیں گے. فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا، اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، کیا تم بھیجتے نہیں ہو ایک شخص کو کہ جو نماز کے لیے بلا لایا کرے لوگوں کو، یعنی نماز کے ٹائم پہ سب کے گھر جا کے نوک کر دے اور اکٹھا کر لائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال قم، اے بلال اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، فنادی بالصلاۃ، اور نماز کے لیے پکارو. اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں آذان دی بلکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ آذان دی تھی، لیکن اس کو بھی ضعیف کہا جاتا ہے، اور راجح بات یہی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی آزان نہیں دی بلکہ صحابہ کرام سے ہی دلوائی، جس میں حضرت بلال کا نام، ابن ام مکتوم کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کے الفاظ جو ہیں وہ خود سکھائے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو کھڑے ہو کر آزان دینے کے لیے کہا۔ اور یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزان کھڑے ہو کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر بیٹھ کر دینے کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص یہ نہ فرماتے قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اور کھڑے ہونے میں حکمت یہ ہے کہ آواز جو ہے وہ دور دور تک جا سکتی ہے بنسبت نیچے بیٹھے ہوئے کے۔ باب الاذان مثنا، آزان دو دو دفعہ کہنا۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن سماک بن عطیة عن ایوب عن ابی قلابة عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وان یوتر الاقامة الا الاقامة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دو دو مرتبہ آزان کہنے کا حکم دیا اور اقامت کو ایک مرتبہ، الا الاقامہ، مگر قد قامت الصلاۃ کے جو الفاظ ہیں وہ دو دفعہ کہے جا سکتے ہیں۔ حدثني محمد وهو ابن سلام قال حدثني عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال لما كثر الناس، کہ جب بہت زیادہ ہو گئے لوگ، یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، قال، تو انہوں نے کہا، ذکروا ان یعلموا وقت الصلاۃ، انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بتائے جائیں، یعلموا یعنی بتائے جائیں، وقت الصلاۃ نماز کا وقت، بشیء کسی ایسی چیز کے ساتھ، یعرفونہ جس کو وہ پہچانتے ہوں، فذکروا ان یوروا، تو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جلائیں نارن آگ، او یضربوا ناقوسا یا بجائیں گھنٹیاں، فامر بلال، تو حضرت بلال کو حکم دیا گیا، ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ، کہ دو دو دفعہ کہیں آزان اور ایک دفعہ کہیں تکبیر۔ اقامت یہاں تکبیر کے معنوں میں ہے جو نماز کھڑے ہونے کے وقت کہی جاتی ہے۔ باب الاقامۃ واحدۃ الا قولہ قد قامت الصلاۃ، باب اس بارے میں کہ اقامت یا تکبیر کے الفاظ ایک ایک ہیں، الا قولہ قد قامت الصلاۃ، مگر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یعنی دو دفعہ کہا جائے گا۔ حدثنا علی ابن عبد اللہ قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم قال حدثنا خالد عن ابی قلابة عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامة قال اسماعیل فذکرت لایوب فقال الا الاقامة۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقامت کے الفاظ قد قامت الصلاۃ جو ہیں وہ دو دو دفعہ کہے جائیں گے۔ باب فضل التأذین، آزان دینے کی فضیلت۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، شیطان پیٹ پہ جاتا ہے، لہو درات، وہ اپنے جسم سے آواز نکالتا ہے، حتی لا یسمع التأذین، یہاں تک کہ آزان دینے کو نہ سن سکے، فاذا قضى النداء، جب آزان پوری ہو جاتی ہے، اقبلہ، پھر آ جاتا ہے، یعنی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں آزان کی آواز آ رہی ہو، جب آواز آنی بند ہو جاتی ہے تو پھر اسی جگہ پر لوٹ آتا ہے، حتی اذا صوب بالصلاۃ ادبرا، یہاں تک کہ جب تکبیر کہی جاتی ہے نماز کے لیے تو پھر وہ دوبارہ بھاگ جاتا ہے۔ صوبہ کا لفظ جو ہے صوبہ اور آگے پھر تصویب آ رہا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مؤذن کا لوگوں کو نماز کے لیے پکارنا، یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا، اور الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو تین جملے ہیں یا جو تین سینٹنسز ہیں یہ دراصل کیا ہیں؟ تصویب کے ہیں۔ صوب سے اصوب کا معنی لوٹانا بھی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو بلانا، واپس لے آنا۔ حتی اذا قضت تصویبا اقبلا، یہاں تک کہ جب پھر تکبیر ہو چکتی ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ حتی یخطر بین المرء ونفسہ، پھر کیا کرتا ہے کہ یخطر خیال ڈالتا ہے، خاطر، خاطر خیال کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بین المرء ونفسہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان، یعنی انسان کے دل میں خیال ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ وسوسوں کی طرف۔ خناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یقول، کیا کہتا ہے شیطان انسان کو؟ اذکر کذا، یاد کرو وہ بات، اذکر کذا، یاد کرو وہ بات، لما لم یکن یذکر، ان باتوں کو بھی یاد کرواتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی۔ حتی یظل الرجل، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے انسان لا یدری کم صلی، اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اس نے کتنی پڑھی، کم یعنی کتنی تعداد پڑھی، 2 پڑھی کہ 3 پڑھی۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ آزان جہاں دی جاتی ہے وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں بھاگتا ہے وہاں سے؟ کیونکہ آزان کس چیز کا اعلان ہے کہ آؤ نماز پڑھو، آؤ سجدہ کرو، تو اسے کیا یاد آ جاتا ہوگا؟
کہ اسے بھی سجدے کے لیے ایک دن بلایا گیا تھا اور اس نے انکار کیا، لہٰذا اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان بھی سجدہ نہ کر سکے، لہٰذا اسے نماز کے قریب آنے نہیں دیتا، اگر آ بھی جائے تو اتنا بھلواتا ہے کہ پڑھا اور نہ پڑھا برابر ہو جائے۔ باب رفع الصوت بالنداء، باب بلند کرنا آواز کا آذان کے ساتھ، ندا بمانا آذان ہے، یعنی بلند آواز میں آذان دینا۔ وقال عمر بن عبد العزیز اذن آذانا سمحا، عمر بن عبد العزیز نے ایک مؤذن سے کہا کہ آذان دو آذان سیدھی سادی، وإلا اور اگر نہیں کر سکتے فاعتزلنا تو ہمیں چھوڑ دو، یعنی مراد کیا ہے کہ تم ایک معقول باوقار طریقے سے آذان دو، ایسا انداز نہ ہو کہ جس میں بہت گانے جیسا انداز یا سر تال پیدا ہو، اس میں آذان دو معقول طریقے سے دو، سمحن یعنی سیدھی جس میں دقت اور مشقت نہ ہو۔ جی ایک چیز تو بہت اہم یہاں نوٹ کر لیجئے، ابھی اور تھرو آؤٹ اس میں ابھی ریسنٹلی جب استاذہ جی نے نماز کے اذکار پڑھانا شروع کیا تو اس میں بگننگ میں اذان کا چیپٹر اور دعا پڑھی ہے، کسی نے نوٹ کیا؟ سن چکے ہیں؟ کیا خاص تصحیح کرائی تھی انہوں نے وہاں؟ جی اب وہ پروناؤنس کرنا کیا سکھا رہے ہیں کہ اذان ہے، آذان نہیں۔ پہلے ہمیشہ اور ابھی ساری آڈیو میں آپ آذان سنیں گے، اور یہ جب پہلے ہم نے کتاب الصلاح پڑھائی استاذہ کے ساتھ بات ہوئی تو تب بھی یہ چیز آئی تھی اس میں ڈسکشن میں کہ اس کی پروننسیشن اذان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایون دو ہم بار بار ابھی یہاں آذان سن رہے ہیں کیونکہ یہ بہت پہلے کی ہے، اور اس وقت استاذہ اس کو آذان یعنی شعوری طور پہ وہ کہہ رہی تھی کہ آذان ہی کہنا چاہیے، لیکن ابھی بالکل تازہ انہوں نے اس کی کریکشن سب جگہ کروا دی ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ اذان، ناٹ آذان، ٹھیک ہے؟ کھڑی زبر نہیں ہے، مد نہیں ہے، اذان ایک حرکہ حمزہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آذان کیا ہے؟ دراصل اذن کی جمع ہے، آپ پڑھ چکے ہیں نا، کانوں کے بارے میں آتا ہے نا کریں لہم آذان لا یسمعون بہا، ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ الحمدللہ ہمیں ایک ایسی استاد ملی ہیں جنہوں نے خود بھی اب جب جیسے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بہتر سمجھا تو وہ بہتر کو اختیار کر لیا اور پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ پریویسلی اگر کہیں آپ یہ چیز ایرر سن رہے ہیں تو اس کو کریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو دھیان میں رکھیں گے، لیسن کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم والباديه۔ ابو سعید صحابی جو ہیں انہوں نے عبداللہ بن ابی سعسع سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تحب تو پسند کرتا ہے الغنم بکریاں، والبادیہ اور جنگل، یعنی تجھے جنگلوں میں رہنا اور بکریاں چرانا زیادہ مرغوب ہے۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، پھر جب تم اپنی بکریوں میں ہو یعنی چرا رہے ہو، او بادیتک یا اپنے جنگل میں، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ پھر تم آذان دو نماز کے لیے، فَارْفَعْ صَوْتَكَ تو بلند کرو اپنی آواز کو، بالندائی آذان کے ساتھ، یعنی آذان ہمیشہ بلند آواز میں پڑھی جانی چاہیے۔ فَإِنَّهُ کیوں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ لا يسمع نہیں سنتا، مدا حد صوت المؤذن مؤذن کی آواز کی، جنن کوئی جن، ولا انسن اور نہ کوئی انسان، ولا شیء اور نہ کوئی اور چیز، الا شہد لہ یوم القیامہ مگر قیامت کے دن وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچے گی اور جو جو چیز اس آواز کو سنے گی وہ تمام چیزیں قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گی، جس سے اسے قیامت کے دن فائدہ ہوگا۔ قال ابو سعید کہتے ہیں سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ باب ما یحقن بالآذان من الدماء، ما یحقن ہے قاف نون، حقن کا معنی ہوتا ہے روکنا، بند کرنا، جو روک دیے جاتے ہیں بالآذان آذان کی وجہ سے، من الدماء خون بہانا یا خون، مطلب یہ ہے کہ آذان جہاں دی جائے وہاں سے بہت سی آفات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور شاید اسی حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں جب بہت بارشیں ہونے لگتی ہیں، بہت کوئی آفات آنے لگتی ہیں تو لوگ چھتوں پہ چڑھ کے آذانیں دینے لگتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ آذان سننا گوارا نہیں کرتے، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ مولویوں کو برا بھلا کہنے والے خود آذانیں دینے لگتے ہیں۔ یہ وقت کا فرق ہے نا، تو انسان کو اس سے پہلے کہ وہ ایسی چیزوں کا مذاق اڑائے اپنے اصلاح کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر فتنوں سے بچائے ہی رکھے۔
حدثني قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں کسی غزوے پہ لے جاتے، کسی قوم کے اوپر چڑھائی کے لیے، لم یکن یغزو بنا، نہ ہمیں لوٹ کا حکم دیتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. یعنی رات کو دھاوا بولنے کو نہیں کہتے تھے. اگر کسی قوم پہ چڑھائی کرنی ہوتی، مسلمان خود سے ابتدا نہیں کرتے تھے جب تک کہ انہیں کسی فتنے کو ختم کرنا مقصود نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر حملہ آور ہونے کے لیے جاتے تو رات کو اچانک نہیں حملہ کرتے تھے بلکہ صبح کا انتظار کرتے. حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. وینظر، اور دیکھتے. کیا دیکھتے؟ فإن سمع آذانا، اگر اس بستی سے آذان کی آواز آتی، کف عنہم، تو روک دیتے ان سے، یعنی ان پہ حملہ آور نہیں ہوتے تھے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں. وإن لم يسمع آذانا، اور اگر آذان نہ سنتے، اغار علیہم، تو ان پہ غارت گری کرتے. قال، کہتے ہیں، فخرجنا الی خیبر، تو ہم خیبر کی طرف نکلے. فانتہینا الیہم لیلا، تو ہم جا رکے ان کے پاس رات کو. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، ولم یسمع آذانا، آپ نے کوئی آذان نہ سنی، رکبا، آپ سوار ہوئے. ورکبت خلف ابی طلحہ، اور میں ابی طلحہ کے پیچھے سوار ہوا. وان قدمی لتمس قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھو رہے تھے. قال، حضرت انس کہتے ہیں، فخرجوا الینا بمقاتلہم ومساحیہم، پھر وہ نکلے ہماری طرف اپنی ٹوکریاں اور کدالیں لے کر. فلما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قالوا محمد واللہ محمد والخمیس، کہنے لگے محمد، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر. قال فلما رآہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، قال اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، خربت خیبر، خیبر برباد ہو یا مرد آباد جیسے ہم کہتے ہیں. انا اذا نزلنا بساحت قوم، جب ہم کسی قوم کے صحن میں اتر آتے ہیں، فساء صباح المنذرین، تو بڑی بری ہوتی ہے صبح ڈرائے جانے والوں کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے جہاں پر آذان ہوتی ہو. گویا آذان مصائب سے یا قتل و غارت سے بچانے والی چیز ہے. اور یہ خمیس جو لفظ آیا ہے، خمیس خمس سے ہے، خے میم سین 5، اور اس میں ایسا لشکر مراد ہے. خمیس کا معنی لشکر ہے، ایسا لشکر مراد ہے جس میں 5 حصے ہوں، میمنہ، میسرہ، قلب، مقدمہ اور ساقہ. یہ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، یعنی مکمل ایک بڑا لشکر مراد ہے. باب ما یقول اذا سمع المنادی، جب آذان سنے تو کیا کہے، جواب کیا دے یا صرف سنتا ہی رہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آذان سنو، ندا آواز کو کہتے ہیں لیکن یہاں بمعنی آذان ہے. فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو کہو جو مؤذن کہتا ہے یا جیسے مؤذن کہتا ہے. اور پھر آگے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کا جواب ہے. وہ دوسری حدیث سے پتہ چلے گا. حدثنا معاذ بن فضالۃ قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن ابراہیم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة انه سمع معاوية يوما فقال مثله الى قوله واشهد ان محمد رسول اللہ. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کو مؤذن کی طرح کہتے سنا، یعنی دوسرا شخص جو ہے وہ ایک صحابی کو آذان کا جواب دیتے ہوئے سنتے اور بتاتے ہیں کہ وہی کہہ رہے تھے جو آذان دینے والا کہہ رہا تھا. کب تک؟ یہاں تک کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کیونکہ اس کے بعد پھر بدل جاتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب کچھ اور ہے، اور پھر اللہ اکبر تو اسی طرح جیسے پہلے ہو چکا. حدثنا اسحاق بن راہوے قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض اخواننا انه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله. یہاں پر یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک بھائی نے کہا کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اوپر والی حدیث کا تکملہ ہے یہ. وقال هكذا سمعنا نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہنے لگے، کون؟ معاویہ کہنے لگے کہ اس طرح ہم نے سنا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، کہ وہ ایسا ہی کہتے تھے. باب الدعاء عند النداء،
आजान के वक्त दुआ मांगना। हद्दसना अली इब्न अय्याश क़ाल हद्दसना शुऐब इब्न अबी हमज़ा अन मुहम्मद इब्न अल-मुनकदिर अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाल हीन यस्मअु निदाअ, जो कोई आजान की आवाज सुनकर कहे अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बा, जो रब है, हादिहि दावत ताम्मा, इस मुकम्मल पुकार का, वस्सलातिल काइमा, और कायम होने वाली नमाज का, आते अता कर, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल वसीलता, वसीला, वल फजीलता, और फजीलत, वबअसहु, और खड़ा कर आपको, मकाम महमूदन, मकाम महमूद पर, अल्लजी, वो जिसका, वअदतहु, वादा किया तूने उससे, यहाँ तक, हल्लत लहु शफाअती, जायज हो गई, वाक़े हो गई उसके लिए मेरी सिफारिश, यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, यानी उसके हक में मैं शफाअत करूंगा। यहाँ दो तीन बातें समझने के काबिल हैं। एक तो ये कि इस बुखारी की रिवायत में सिर्फ वबअसहु मकाम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु तक के अल्फाज हैं। बहकी की रिवायत में आगे आता है कि इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो ज़ईफ रिवायत है। इसका मतलब क्या है कि आज़ान सुनने के साथ साथ तो वही कहना चाहिए कि जब मुअज्जिन अल्लाह अकबर कह दे तो इंसान उस छोटे से पॉज में जवाब में अल्लाह अकबर कहे, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और बाकी अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह में वही, उसके बाद आखिर में ये दुआ पढ़े। और इस दुआ के पढ़ने का फायदा क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शख्स को शफाअत नसीब होगी क़यामत के दिन। फिर एक और बात यह है कि यहाँ पर जो दो लफ्ज आए हैं वसीला और मकाम महमूद, ये समझने के काबिल है। वसीला जन्नत का एक खास मकाम है जो तमाम इंसानों में से सिर्फ एक को मिलेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद है कि वो मैं ही हूँगा, और आपने उम्मत को हुक्म दिया कि सलू ली अल वसीला, मेरे लिए वसीला का सवाल करो कि अल्लाह ताला मुझे वो जगह अता फरमाए। दूसरी बात यह कि मकाम महमूद वो मकाम जहाँ पर तारीफ की जाए, आप यूं समझे कि जैसे हमारे यहाँ विक्ट्री स्टैंड होते हैं, इसी तरह एक खास स्टैंड होगा, एक खास खड़े होने की जगह होगी क़यामत के दिन हशर के मैदान में। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब खुल्ला पहने हुए होंगे और शफात के लिए जब वहां पर आकर खड़े होंगे तो सारी मखलूक की जबान से आपकी तारीफ जारी हो जाएगी। तो वो मकाम महमूद वो खास इज्जत का मकाम है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर खड़े होंगे। और इसके लिए भी हमें दुआ करने को कहा गया कि अपने पैगंबर के एहसानात के जवाब में उनके लिए क्या करो, उस खास बाइज्जत जगह पर खड़े होने की दुआ करो कि उन्हें अल्लाह ताला वो शरफ अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पर तो सिर्फ इतनी दुआ का जिक्र है। एक और हदीस में आता है जिसको बयान करना जरा फायदे की बात है, इसलिए सुन लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो वक्तों की दुआ ऐसी है जो रद्द नहीं की जाती, यानी कबूलियत का वक्त होता है। और एक तो वो जब मुजाहिद सफ़ों में आके खड़ा हो जाए, उस वक्त वो जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता करते हैं। और दूसरी कौन सी जगह? आज़ान के बाद, यानी जब इंसान जवाब दे देता है आज़ान का, उसके बाद ये दुआ पढ़ लेता है, तो इंसान जो दुआ मांगता है वो दुआ भी कबूल होती है। इसलिए इस वक्त को गंवाना नहीं चाहिए, ये कबूलियत का वक्त है, इससे फायदा उठाना चाहिए। बाबुल इस्तिहाम फिल आज़ानी, आज़ान में कुर्रा डालना। इस्तिहाम जो लफ्ज़ है ये सहम से है, सहम तीर को कहते हैं। इस्तिहाम तीर अंदाजी करना यानी कुर्रा डालना मुराद है, तीर डालना यानी कुर्रा डालना। वयुस करूँ, और कहा जाता है अन्ना अक़वामन के कुछ लोगों ने इख्तलफू फिल आज़ानी, आज़ान में इख्तलाफ किया। फ़अक़रा बैनहुम सादुन, तो कुर्रा अंदाजी की उनके दरमियान साद ने, यानी एक कहता था मैं आज़ान दूंगा, दूसरा कहता था मैं दूंगा। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो उनको निपटाया कैसे गया? कुर्रा डाल के। इससे अंदाजा करें कि कितना सवाब का काम है, लेकिन हमारे यहाँ इसको अब अपने स्टेटस और वक़ार के खिलाफ समझा जाता है कि ये तो सिर्फ मौलवियों का काम है, वही करें। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन सुमय्यन, ये जिस तरह सुमैया औरत के लिए, ये सुमय्यन मर्द के लिए नाम है। सुमय्यन मौला अबी बकर अन अबी सालेह अन अबी हुरैरता अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ यअलमुन नासु मा फिन निदाई, अगर जान लेते लोग कि क्या है आज़ान में, यानी आज़ान देने में या सुनने में, क्योंकि निदा का ही सिर्फ लफ्ज़ है, वस्सफ़िल अव्वल, और पहली सफ में खड़े होने का क्या अजर है। तुम लम यजिदू, फिर न पाए वो, क्या न पाए? मौका किसका? आज़ान देने का या सफ पहली में आने का। इल्ला अन यस्तहिमु अलैहि, मगर ये कि उस पर कुरान अंदाजी करें। लस्तहमु, तो वो जरूर कुरान अंदाजी करते।
یعنی ان جگہوں پہ پہنچنے کے لیے، یہ شرف حاصل کرنے کے لیے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور ایسا ہی کرتے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ جان لیتے، مَا فِي التَّهْجِيرِ، کہ کیا ہے ظہر کی نماز جلدی پڑھنے میں. تہجیر حاجرہ سے پیچھے گزر چکا ہے. لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو سبقت کرتے اس کی طرف، یعنی پھر وہ ڈیلے نہ کرتے کہ گھر جا کے پڑھ لیں گے، وہ پڑھ کے ہی جاتے، یعنی اس میں دوڑ لگاتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ، اور اگر وہ جان لیتے کہ عشاء کی نماز کی تاخیر میں، عتمہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ اونٹنی کے تھن میں رات میں دیر سے دودھ دونے کے لیے دودھ چھوڑ دینا، تو عتمہ وہ نماز ہے عشاء کی جو تاخیر سے پڑھی جائے. والصبح، اور صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے. لَأَتَوْهُمَا، البتہ وہ ضرور آتے ان دونوں میں. وَلَوْ حَبْوًا، خواہ گھسٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آتے، یعنی پھر کوئی گھر بیٹھا نہ رہ جاتا کہ وہ پہلے نماز پڑھ کے سو جائے عشاء کی یا دیر سے اٹھ کے پڑھے، وہ ضرور ہی جماعت میں شریک ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی بھی کام کو گھسٹتے ہوئے کریں، یعنی صرف اسی کام کو کریں گے جس میں ہمیں بہت بڑا فائدہ ہو، ورنہ تو چھوٹا چھوٹا عذر ہمیں روک سکتا ہے. باب الکلام فی الاذان، اذان میں بات کرنا، یعنی اگر کوئی اذان ہو رہی تو کیا اس دوران بولا جا سکتا ہے، کوئی ضروری بات کی جا سکتی ہے. وتکلم سلیمان بن سرد فی اذانہ، اور سلیمان بن سرد صحابی نے اذان میں بات کی. وقال الحسن، اور امام حسن بصری کہتے ہیں لا بأس ان یضحک، کوئی حرج نہیں اگر وہ ہنس پڑے. وہو یؤذن، حالانکہ وہ اذان دے رہا ہو. او یقیم، یا اقامت کہہ رہا ہو، یعنی اگر ایک شخص نماز کے لیے اذان دے رہا ہے اور اچانک کسی چیز کو دیکھ کے یا کسی بات پہ وہ ہنس پڑتا ہے تو اس سے اذان ٹوٹتی نہیں، اس کی اسے کنٹینیو کر سکتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اقامت کہتے ہوئے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر اذان کہنے والا اور دینے والا انسانی طبع کی کمزوری کی وجہ سے ایسا کر سکتا ہے تو سننے والے بھی ہنس سکتے ہیں اس دوران. اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے اور اذان آپ سن رہے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں، بولنا نہیں چاہتے، صرف ہنسی آ جاتی ہے، تو اس ہنسی کو آپ بزور یا بجبر کنٹرول نہیں کریں کہ ہنس سکتے ہیں. اسی طرح اگر مثال کے طور پر کوئی چیز گرنے لگی ہے یا کوئی اور نقصان ہونے لگا تو آپ اس طرح اپنے اوپر سختی نہ کریں کہ چونکہ اذان ہو رہی ہے اس لیے میں ضروری لفظ بھی نہیں بول سکتی. نہیں، ضرورت کے تحت آپ ایک آدھ بات کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت بے پرواہ ہو کے اذان نہ سننا اور باتیں کیے چلے جانا غافلوں میں شمار ہونے والی بات ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی بوقت ضرورت، بوقت مجبوری، یا اچانک کوئی ہنس رہا ہے تو آپ کو بھی ہنسی آ گئی تو اس پہ پکڑ نہیں، لیکن اذان سننے کا جو ثواب ہے اور اس میں جو دعا مانگنے کی جزا ہے اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی ایسا بھی نہ ہو اس حدیث سے کوئی یہ سمجھ لے کہ جی جیسا چاہیں ہم بولتے چلے جائیں، جتنی چاہیں باتیں کرتے چلے جائیں. نہیں، احتیاط برتنا، کیونکہ اللہ کا ذکر جب بلند ہوتا ہے تو اس کا احترام ضروری ہوتا ہے. اور یہ اذان جو ہے یہ مسلمانوں کے شاعر میں سے ہے، اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور شاعر کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اس میں حلال اور حرام اور فرض اور سنت کی بات نہیں، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے کہ کوئی شخص کس طرح ان مواقع پر بیہیو کرتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ایوب وعبد الحمید صاحب الزیادی وعاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رزغ، خطبہ دیا ہم کو ابن عباس نے ایک دن میں جب کہ کیچڑ تھا، یعنی جمعہ کا خطبہ تھا لیکن کیچڑ کے دن. رزق کہتے ہیں کیچڑ کو. بارش ہو گئی، اور کیچڑ کیسے ہو گیا کہ مسجد نبوی کی چھت جو تھی وہ لنٹر کی نہیں تھی بلکہ کھجور کی شاخوں اور مٹی لگی ہوئی تھی، اور کچی چھتیں اب بھی بارش ہو جائیں تو ٹپک پڑتی ہیں. تو جب چھت ٹپکے فرش بھی کچا تھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فرش میں بھی کیچڑ ہو گیا. اب جمعے کی نماز اب کیا کیا جائے. فلما بلغ المؤذن حی علی الصلاۃ، جب مؤذن یہاں تک پہنچا حی علی الصلاۃ فامرہ، تو آپ نے کس نے ابن عباس نے اس کو حکم دیا ان ینادیا کہ وہ یہ کہنے کی بجائے یہ کہے الصلاۃ فی الرحال، کہ گھروں میں نماز پڑھو. اب یہ الصلاۃ فی الرحال جو ہے یہ اذان کے الفاظ نہیں ہیں، تو یہ ایک اور بات اعلان ہو رہا ہے ایک طرح سے. تو یہ اعلان کیا ہے؟ گفتگو ہے. اسی سے امام بخاری نے باب باندھا کہ الکلام فی الاذان، کہ بوقت ضرورت اذان کے دوران کلام کی اجازت ہے. فنظر القوم بعضهم الى بعض، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ابن عباس جو ہیں یہ انہوں نے کیا اذان دلوا رہے ہیں، یہ کیسی اذان ہے. فقال،
ابن عباس نے کہا فعل ھذا، کیا تھا یہ کام، من ہوا خیر منہ، اس نے جو اس سے بہتر تھے، منہ اس سے، یعنی ابن عباس اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو اس سے بھی بہتر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی ایک مرتبہ ایسے کیا تھا. وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ، اور بے شک یہ ہے کہ جمعہ واجب ہے، یعنی جمعہ تو پڑھا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر مسجد آنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو گھر پر ہی پڑھ لے، اور اگر گھر پر پڑھے تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں 2 رکعت کی بجائے ظہر کی نماز ادا کرے، اگر کسی عذر کی وجہ سے انسان جمعہ نہ پڑھ سکے. جیسے خواتین ہیں تو ان پر جمعہ فرض نہیں، لیکن وہ گھر میں نماز پڑھیں گی جمعے کے دن تو ظہر کی پوری نماز پڑھیں گی، جمعے کے 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گی. باب آذان الاعمى، اندھے کا آذان دینا. کیا اندھا شخص آذان دے سکتا ہے؟ اذا کان له من یخبرہ، جبکہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو اسے خبر دے، یعنی بتا سکے اس کو، کیونکہ وہ خود تو اوقات کو نہیں دیکھ سکتا، سورج کا چڑھنا اترنا. بعض لوگوں کے نزدیک یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن امام بخاری یہاں پر باب لا کے پھر حدیث لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن ام مکتوم جو تھے وہ نابینا ہونے کے باوجود آذان دیتے تھے، لیکن لوگ ان کو وقت بتا دیا کرتے تھے. یہ اصل میں اسلام میں جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں یا جو محروم لوگ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے، اور ان کو بھی خیر کے کاموں سے محروم نہیں کیا. انہی ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ایک جنگ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو یہ بھی آ گئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اعمیٰ اور اعرج اور ان پہ کوئی حرج نہیں، اللہ نے ان کو رخصت دی ہے. تو کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ساتھ لے چلے، میں وہاں جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا، ایک جگہ کھڑا ہو جاؤں گا، جھنڈا پکڑے رہوں گا، لیکن میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. ایک اور صاحب تھے جو لنگڑے تھے، چل نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ضرور جانا ہے. تو آپ نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اگر شہید بھی ہو گیا تو اسی اپنے لنگڑے پن سے جنت میں چلا جاؤں گا، یعنی گھسٹتا گھسٹتا جنت میں پہنچ جاؤں گا. تو حدیث سے اس کی دلیل نکلتی ہے کہ نابینا شخص جو ہے اگر آذان دینے کی خواہش ظاہر کرے یا دینا چاہے تو اس سے آذان دلوائی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وقت پر ہو. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلال رات کو آذان دے دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، تو کھاؤ اور پیو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی آواز آ جائے. قال، اور کہا، وکان رجلا اعمی، کہ وہ ایک نابینا شخص تھے، لا ینادی، نہ پکارتے، حتی یقال لہ، یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا، اصبحت اصبحت، کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی، تو نے صبح کر لی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں 2 اذانیں ہوتی، ایک تہجد کی اذان ہوتی تھی، یا یوں سمجھے کہ لوگوں کو جگانے کی اذان ہوتی تھی فجر کے وقت. اور آج کل بھی ہمارے ہاں خاص طور پر رمضان میں ایسا ہوتا ہے بعض علاقوں میں کہ سحری کے وقت ایک اذان دی جاتی ہے، وہ بلال دیتے تھے، لیکن صبح کی نماز کی جو اذان تھی وہ حضرت ابن ام مکتوم. 2 مختلف لوگ، اس لیے کہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ پہلی اذان جو ہے وہ اٹھنے کی ہے، سحری کرنے کی ہے کہ سحری کھانے کا وقت ہو گیا، اور دوسری جو ہے وہ سحری کے بند ہونے کا اعلان ہے. تو اس زمانے میں اس طرح کے ہوٹر نہیں ہوتے تھے، یا ہارن نہیں ہوتے تھے، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، بلکہ اذانوں سے ہی کام لیا جاتا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، پھر بھی آواز چلی جاتی. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ باہر ٹریفک کا شور بھی نہیں ہوتا تھا. ہمارے ہاں ٹریفک کی پولوشن اتنی ہے، شور شرابہ، کہ اگر عام آواز میں بات کی جائے تو بات سمجھ نہیں آتی. تو ہر دور کی ضرورتیں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. باب الاذان بعد الفجر، صبح ہونے کے بعد یا فجر کے بعد آذان دینا. یعنی ایک آذان وہ رات والی جو سحری والی ہے، اور دوسری آذان جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر قال اخبرتنی حفصۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اعتکف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف رک جاتا تھا، المؤذن آذان دینے والا، للصبح صبح کے لیے، وبدا الصبح اور صبح نمودار ہو جاتی، صلی رکعتین تو 2 رکعت نماز ادا کرتے، خفیفتین ہلکی یعنی سنت، قبل ان تقام الصلاۃ اس سے پہلے کہ نماز قائم کی جاتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اعتکاف کا یہ نہیں مطلب اعتکاف کرتے، اس کا روٹ ہے عین کاف فے، عکف کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، جم کے بیٹھ جانا، یعنی آذان دے کے اطمینان سے بیٹھ جاتے فجر کی، پھر وہ سنتیں پڑھتے، پھر تکبیر ہوتی، پھر نماز پڑھتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو سحری کی آذان ہوتی تھی وہ فجر کی نہیں ہوتی تھی.
حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحییٰ ان ابی سلمۃ ان عائشۃ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین بین النداء والاقامۃ من صلاۃ الصبح. پچھلی حدیثی ہے. حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک ان عبد اللہ بن دینار ان عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا ینادی بلیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات کو اذان دیتے ہیں. فکلوا واشربوا تو کھاؤ اور پیو حتی ینادی ابن ام مکتوم یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں، یعنی ان کی اذان پر تم کھانا پینا پھر بند کر دو. باب الاذان قبل الفجر، فجر سے پہلے اذان کہنا. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا سلیمان التیمی عن ابی عثمان النہدی عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنعن احدکم او احدا منکم، نہ روکے تم میں سے کسی ایک کو یا کوئی ایک تم میں سے نہ رکے، اذان بلال اذان بلال سے، من سحورہ اپنی سحری سے، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اذان کی آواز تم کو آئے تو کھانا پینا مت چھوڑو. فإنہ یؤذن، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں، او ینادی یا پکارتے ہیں، بلیل رات کے لیے، لیرجع قائمکم تاکہ لوٹ جائے تمہارا کھڑا، یعنی جو لوگ رات کی عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، وہ اب کچھ دیر آرام کر لیں. وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، اور اس لیے اذان دیتے ہیں تاکہ متنبہ کریں تمہارے سوئے ہوئے کو، یعنی سوئے ہوئے جاگ اٹھیں کہ سحری کر لیں، اور جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تہجد وغیرہ کی وہ کیا کریں، واپس چلے جائیں تاکہ سحری کر لیں. وَلَيْسَ أَن يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ، اور نہیں کہ وہ کہے کہ فجر یا صبح، یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں. وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے کہا، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ، اور آپ نے ان کو اوپر اٹھایا، وَتَأْتَأَ إِلَى أَسْفَلُ، اور نیچے کی طرف لائے، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، یہاں تک کہ آپ اس بات کو سمجھا سکیں. وقال زہیر، اور زہیر کہتے ہیں، بسبابتیہ، اپنے دونوں، سبابہ کہتے ہیں اس انگلی کو، یعنی دونوں سبابہ انگلیوں کو اوپر نیچے کیا، احداہما فوق الاخرى، اور اس حال میں تھی کہ ایک دوسری کے اوپر تھی. ثم مدها عن یمینہ و شمالہ، پھر ان کو دائیں اور بائیں طرف کھینچ لیا، یعنی الگ کر کے ان کو پھر اوپر نیچے کیا. یعنی دائیں اور بائیں کھینچنے کے فجر پھیلنے کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ چوڑائی کی طرف پھیلتی ہے، اور اوپر نیچے کیا ہے، صبح صادق جو ایک وہ روشنی کی لکیر اوپر کو اٹھتی ہے، اس کی طرف اشارہ تھا. حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو اسامہ قال عبید اللہ حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحدثني یوسف بن عیسیٰ المروزی قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم. یہ حدیث گزر چکی. باب کم بین الاذان والاقامتی، کتنا وقت ہو آذان اور اقامت کے درمیان، آذان اور تکبیر کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے. ومن ينتظر الاقامہ، اور جو کوئی تکبیر کا انتظار کر رہے ہوں. حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن الجریری عن ابن بریدہ عن عبد اللہ بن مغفل المزنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل آذانین، ہر دو آذانوں کے درمیان، صلاتن، نماز ہے، ثلاثن، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی، لیکن کس کے لیے، لمن شاء، واسطے اس کے جو چاہے. اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آذان اور تکبیر کے درمیان اتنا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی سنتیں یا مسجد میں داخل ہونے کے نفل یا وضو کے نفل وغیرہ پڑھ لیں، کہ 2 آذانوں کے درمیان نماز کا اتنا وقت دے دینا چاہیے. 2 آذانوں سے مراد کیا؟ پہلی تو آذان وہ ہے لوگوں کو جو نماز کے لیے بلایا جائے باہر سے، اور دوسری آذان کون سی ہے یہاں؟ تکبیر، کہ جس میں اقامت کہی جاتی ہے، نماز کے لیے صفیں بند جاتی ہیں اس وقت. یعنی ان دونوں کے درمیان بہت جلدی نہیں ہونی چاہیے، وقفہ ہونا چاہیے. کتنا وقفہ؟ کہ لوگ کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیں، مثلا فجر میں سنتیں پڑھ لیں، اگر کوئی مسجد میں آئے تو مسجد کے 2 نفل ساتھ پڑھ لے. اسی طرح ظہر میں 4 سنتیں ہیں وہ پڑھ لے، پھر تکبیر کہی جائے کہ فرض پڑھے جائیں. اسی طرح اگر کوئی عصر کے وقت آئے تو اس میں بھی غیر موقدہ سنتیں ہیں، یا مسجد میں داخلے کے یا وضو کے نفل. یعنی کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا جائے کہ انسان فرض نماز سے پہلے بھی کوئی نفل اور سنت نماز کو پڑھ سکے، یہ مراد ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الانصاری عن انس بن مالک قال كان المؤذن
تھا مؤذن اذا اذن جب اذان دیتا قام ناس کھڑے ہو جاتے لوگ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جلدی کرتے ستونوں کی طرف حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نکل آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ نماز جو تھے وہ گھر میں پڑھ کے آیا کرتے تھے اور آپ نے اس کا حکم بھی دیا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نہ کچھ نماز وہاں بھی پڑھا کرو. وہم کذالک یصلون الرکعتین قبل المغرب حتیٰ کہ وہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ولم یکن بینہما شیء اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہ ہوتا یعنی بہت وقفہ نہ ہوتا. قال وقال عثمان بن جبلۃ و ابو داؤد عن شعبۃ لم یکن بینہما الا قلیل کہ نہ ہوتا ان دونوں کے درمیان مگر تھوڑا سا وقت. آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا حرم میں جب حج اور عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو مغرب کی اذان ہوتے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں. وہ 2 نفل جو ہیں اس کی اجازت ہے، وہ کوئی مؤکدہ سنتیں نہیں ہے، جو پڑھنا چاہے ٹھیک ہے، جو نہ پڑھنا چاہے اس پہ حرج نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیا فرمایا؟ لمن شاء، جو چاہے وہ پڑھ لے اور جو آرام فرمانا چاہے وہ آرام کرے. باب من انتظر الاقامہ، اقامت یعنی تکبیر کا انتظار کرنا، گھر میں ہی انتظار کرے. مثلا اگر کسی کے گھر مسجد کے ساتھ ہے تو اپنے کام میں مصروف ہے تو کہتا ہے اچھا اس وقت نکلوں گا جب تکبیر کی آواز آ جائے، تو ایسا بھی کر سکتا ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہو جاتا مؤذن بالاولی پہلی اذان کے ساتھ من صلاۃ الفجر فجر کی نماز میں سے قاما تو آپ اٹھتے فرکع رکعتین 2 رکعتیں نماز پڑھتے خفیفتین ہلکی قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے بعد ان یستبین الفجر اس کے بعد کہ فجر ظاہر ہو جائے یعنی صبح صادق روشن ہو جائے. ثم استجا پھر ذرا سا لیٹ جاتے علی شقہ الایمن اپنے دائیں پہلو پر حتی یاتیہ المؤذن للاقامہ یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کے لیے آپ کے پاس آتا یعنی آپ کو اطلاع بھی دیتا اور تکبیر کہتا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ اتنا وقت ہوتا تھا کہ 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کے آپ ذرا سا لیٹ کے آتے تھے اور عین اس وقت نکلتے جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی تھی. باب بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا کہمس ابن الحسن عن عبداللہ بن بریدہ عن عبداللہ بن مغفل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے. بین کل اذانین صلاۃ ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جس کا دل چاہے یعنی واجب نہیں جو پڑھنا چاہے. باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد، اس شخص کا کہنا کہ جو یہ کہتا ہو کہ سفر میں ایک ہی شخص اذان دیتا رہے یعنی ایک ہی شخص اذان دے جیسے حضر میں. حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في نفر من قومي. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ میں اپنی قوم کے ساتھ یعنی اپنے لوگوں کے ایک گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رہا ان میں بھی تھا. فاقمنا عنده 20 لیلۃ، تو ہم لوگوں نے آپ کے پاس یعنی ہمارے وفد نے آپ کے پاس 20 دن قیام کیا، 20 دن آ کے ٹھہرے. اور ایسا عموماً ہوتا تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ جب مسلمان ہو جاتے تو دین کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دنوں، کچھ ہفتوں، کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے لیے ٹھہرتے تھے. یہ ہر ایک کے اپنے شوق اور اپنے وقت اور اپنی سہولت پر مبنی ہوتا تھا اور اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، یہ حکم قرآن میں بھی ہے. اور اسی حکم کی پابندی کے طور پر لوگ وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آ کر رہا کرتے تھے. وكان رحيما رفيقا، آپ بڑے مہربان اور بڑے دوست تھے یعنی آپ کا انداز کیا تھا؟ ایک رفیق کا انداز تھا، رفق کا. فلما رأى شوقنا، پھر جب آپ ہمارا شوق دیکھتے الى اہالینا، ہمارے گھر والوں کی طرف کہ ہم اب واپس جانا چاہتے ہیں، قالا تو آپ فرماتے ارجعوا، واپس چلے جاؤ، یعنی جو جانا چاہتا تھا ان کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. فکونوا فیہم، پھر ان کے درمیان رہو، یعنی جب آپ واپس بھیجتے تو کیا نصیحت کرتے کہ جاؤ اب اپنی قوم کے اندر رہو. وعلموہم، اور انہیں تعلیم دو، یعنی جو کچھ میرے پاس رہ کے تم لوگوں نے سیکھا ہے اسے جا کے وہاں سکھاؤ. وصلوا، اور نماز پڑھو. فاذا حضرت الصلاۃ، پھر جب نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تو اذان دے تم میں سے کوئی ایک، ولیؤمکم اکبرکم، اور امامت کرائے تم میں سب سے بڑا تم میں سے. سب سے بڑے کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ 20 کے 20 علم میں برابر تھے، سب نے ایک ہی جیسی ڈگری حاصل کی تھی. ڈگری کا وہ نہیں کہ کاغذ کے اوپر، مراد یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی جیسی چیزیں سیکھ کے جا رہے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا
کہ امامت تو کوئی بھی ان میں سے کرا سکتا ہے علم کے اعتبار سے، لیکن جب سب کا علم برابر ہو تو عمر میں بڑے کو ترجیح دی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں جو ہماری پریکٹس حدیث ہوگی۔ حدیث نمبر 615، حدیث نمبر 615 باب ہے الاستحامی فی الاذان۔ مل گئی؟ 615 باب الاستحامی فی الاذان، سب کو مل گئی؟ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی مولى ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا۔ پھر سے پڑھیے دل میں۔ پڑھ لی؟ چلیں اب ترجمہ کر سکتے ہیں فریز بائی فریز؟ ٹھیک ہے، صرف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ کریں گے۔ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، یعنی ندا کا آپ ترجمہ اذان اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ امپلائڈ اذان ہی ہے نا، ایسے پکار نہیں ہے۔ تو پھر سے کہیے۔ ٹھیک ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا۔ ورڈ ٹو ورڈ کرنے میں یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ یعنی اس کے سوا کوئی چارہ اگر نہیں ہوتا کہ قرآ ڈالا جائے تو وہ قرآ بھی ڈال لیتے۔ ٹھیک ہے، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اس پہ اس کی طرف سبقت کرتے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کی طرف نہیں، لستبقوا، سبق استباق تو ہے ہی آپس میں، یعنی اس طرح سے کمپیٹ کرنا۔ تہجیر کیا ہے؟ یہ ظہر کی نماز جلدی یعنی اول وقت میں ادا کرنا۔ ٹھیک ہے نا، ولو یعلمون، اگر وہ جان لیتے ما فی التہجیر، ظہر کی نماز اول وقت ادا کرنے میں، لستبقوا الیہ، تو وہ اس کی طرف سبقت کرتے یعنی اس کی طرف جلدی کرتے۔ ولو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح، اور اگر وہ جان لیتے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے اور صبح کی نماز پڑھنے میں کیا ہے، تو پھر لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے بھی آ جاتا ہے۔ یہ بیسکلی جو لاسٹ حصہ ہے اتما اور صبح کا، یہ جماعت میں شامل ہونے میں آئے گا، یعنی کیونکہ سب سے زیادہ مشکل چیلنجنگ آدمیوں کے لیے جماعت میں حاضری کون سی نمازوں کی ہوتی ہے؟ فجر اور عشاء۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اگر لوگ جان لیتے، تو اس حدیث میں 3 بار لو یعلمو یا یعلمون آ رہا ہے، تو کتنی واضح یہ چیز ہو رہی ہے کہ علم کی بنا پہ ہمارا طرز عمل ہوتا ہے۔ جتنا جتنا ہم جانتے ہیں اس کے حساب سے ہم عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی چیزوں کی حقیقت جان لیں، اگر ہم وہ اجر جان لیں، اگر ہم وہ نقصان جان لیں، تو پھر اس کے لحاظ سے ایفرٹ کریں، کیونکہ ہم دنیا میں جان لیتے ہیں نا
مثلاً بچوں نے نہیں جانا ہوتا کہ ارریگولر ہونے میں اسکول سے کیا نقصان ہے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں نا، گرون اپ ہے، ان کو پتا ہے کہ جو ارریگولر ہوتے ہیں وہ پھر ساری زندگی باقی چیزوں میں بھی ڈیلے اور یہ سب چیزیں ہیں، تو اس لیے وہ ان کو کراتے رہتے ہیں. اب انسان کے جاننے اور نہ جاننے میں بہت بڑا فرق ہے، اور اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کریں. دوسری ایک اور چیز آپ بتائیں، آپ میں سے کسی نے کوئی خاص بات نوٹ کی ہو اس حصے میں جو ہم نے آج پڑھا؟ کوئی خاص بات علاوہ فقہی اصولوں کے؟ مجھے حدیث کے ٹیکسٹ میں سے 2 جگہ ایک لفظ کامن نظر آیا. مجھے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آبزرونٹ تھے. میں نے آپ کو ٹپ بھی دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آبزرونٹ تھے. حدیث کا لفظ دیکھیں، حدیث کے الفاظ دیکھ کے بتائیں، ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے اس کو انڈر لائن کیا. چلیں آپ کو بالکل کلیئر وہ دے دیتے ہیں. ایک دفعہ 609 میں یہ بات آ رہی ہے، حدیث نمبر 609 میں، اور ایک دفعہ 628 میں. اب دونوں احادیث کو پڑھیں اور پھر بتائیں. 628 لیُؤذن فی السفر مؤذن واحد، جو ابھی ہم نے آخری حدیث پڑھی، ٹھیک ہے. اور پہلے والی ہے رفع الصوت بالنداء، حدیث نمبر 609. دونوں کا ٹیکسٹ پڑھیے. ٹھیک ہے، اور 609 میں کیا ہے، یعنی کامن کیا بات ہے یہاں پر؟ بالکل. آپ دیکھیں دونوں حدیث میں کیا چیز کامن ہے، رعا کامن ہے. سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لہو انی اراکا تحب الغنم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا، سعید خدری کو کہا کیا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریاں چرانا پسند ہے، بلبادیہ جہاں جانا. اور یہاں پر آ رہا ہے فلما رأى شوقنا الی اہالینا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا شوق دیکھا کہ ہم اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں. تو دونوں جگہ سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ جو ایک دیکھنے کی، آبزرو کرنے کی، لوگوں کی نفسیات سینس کرنے کی جو حص ہے بہت اسٹرانگ ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی، کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے کہ لوگوں کے حالات کو دیکھنا، جانچنا، سمجھنا. آپ کے متعلق کوئی کہے گا کہ اچھا یہ دیکھ کے سمجھ گئی فلاں چیز کو، یہ دیکھ کے انہوں نے سینس کر لیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھانپ لیا، ایگزیکٹلی. کچھ لوگ زیادہ اچھی بھانپنے والی سینس رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی آپ کو ایک خاص ملکہ دیا گیا تھا لوگوں سے تعلق کا، لوگوں سے ڈیلنگز میں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بات تھی کہ آپ لوگوں کی مزاج کو، پسند ناپسند کو، ایکسپریشنز کو جانچ لیا کرتے تھے. جو کوئی نہیں سمجھتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا کرتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہمارے ارد گرد ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ تو دیکھیں کہ صحابی تھے نا دونوں جگہ پر. کچھ جگہ پر اصحاب صفہ تھے جو بہت قریبی نہیں ہوتے، کچھ دنوں کے لیے آئے رہے اور پھر چلے گئے، اور کچھ یہ کہ فریکوینٹلی ملنے والے. تو ڈپینڈنگ آن کہ ہم سے کون کتنا کیسا تعلق رکھتا ہے، کیا ہم ان کے متعلق کچھ جانچ بھاپ رکھ لیتے ہیں کہ ان کی کہے بغیر ہم سمجھے کہ ان کو یہ چیز پسند ہے، ان کو یوں کرنا پسند ہے. ہم لوگوں کی کھانے پینے کی پسند ناپسند جان لیتے ہیں، جلدی جان لیتے ہیں، لیکن باقی چیزیں اتنی نہیں جانتے. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں نوری؟ یہ دے دیجیے ان کو تاکہ آن لائن بہنیں شامل ہو جائیں اس میں. یہ بات ڈیفائن کرتی ہے یا بتاتی ہے کہ ہاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he has so much love and care for the people around him. Just a small thing, my daughter, she loves مٹر پلاؤ.
So the day I make, she comes home, she's like, oh, I smell that you made it from me, especially she hugs me. लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाती for that hug, but I make it because I know my daughter loves it. So she's like, how do you know? इसी तरह one of my employees, she likes अलहुदा के दही बड़े, तो जब मैं लेके जाती हूँ, oh, आपको कैसे पता ये? तो it shows कि how we value the other person. जब हम देखते हैं अपने आसपास जो लोग हैं and we do something without even them telling us, it doesn't even show how much we love them, but it also increases our love and respect in their hearts for us too. और every relationship की base यही होती है कि you have love and care for each other. बिल्कुल जी. और जब नबी के वसल्लम के सामने जब सहाबा होते थे वो उनके एहतराम में नहीं बोलते थे, वो खामोश रहते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कैफियत से, उनकी आंखों से, उनके जेस्चर से पहचान जाते थे कि इनकी क्या नीड है. बिल्कुल. और हमें भी ये चीज़ समझना चाहिए कि हम किसी के साथ काम कर रहे हैं या कर रहे हैं तो वो कब तक काम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और कब वो थकने लगा है, अब वो घर जाना चाहते हैं. तो हम जो है उनको रिलीव कर सही है. हाँ, एक्स्ट्रा बाद में मीटिंग्स ना रखें. जी सिस्टर कवल. और सिस्टर आसिया के जैसे उन्होंने हर एक को एक अजर लेने का काम बता दिया कि जैसे तुम लोग अपनी कौम में घर वालों में वापस जाओ और उनको तालीम दो, उनको दीन सिखाओ. ये सीखने वाले लोग थे. अब एक चरवाहा है, उसको कुछ और बता रहे हैं वो कि जो उसकी कैपेसिटी में चीज़ है कि तुम ऐसा करो, अजान दो और ये करो और वो करो. हम लोगों को भी ये सीखना यहाँ से चाहिए कि हम हर एक को, जैसे किसी की कोई ज़िंदगी में सिचुएशन होती है, बिल्कुल, तो वहाँ रह के वो अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता है, कैसे अजर कमा सकता है, नेकी के काम, वो बताया जाए. बिल्कुल. ये बहुत अहम बात है कि हमें लोगों को गुंजाइश देनी चाहिए इन हाउ दे आर, वेयर दे आर, यानी व्हाट कैन दे डू. उनकी कैपेसिटी के लिहाज से हम हर एक को एक कलर पेंट नहीं कर सकते. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नहीं कहा कि तुम यहाँ मेरे पास रह के मेरी मस्जिद में अजान का जवाब दे के और यहाँ नमाज पढ़ा करो. उनको पता है कि वो चरवाहा है, वो वहाँ जाने पसंद करते हैं, तो उनको वहाँ जाने दिया और वहाँ का अजर बता दिया कि वहाँ जाके जब तुम अजान दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होंगी सब की सब वो आवाज़ सुनेंगी, और कोई बंदा नहीं भी है जवाब देने वाला तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ये क़यामत के दिन गवाही देंगी. और इसी तरह यहाँ पर भी कि इनका शौक देखा कि अब ये घर जाना चाहते हैं, पढ़ लिया है तो कोई हर्ज नहीं है, चले जाएं. ये नहीं कहा कि यानी तुम अल्लाह के नबी की मस्जिद छोड़ के घरों में जाना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, यानी शर्मिंदा नहीं किया, अपने अपने हाल में हाउ टू एक्सेल ये बता दिया. ठीक है ना. आप कुछ ऐड सिस्टर मेरा कोई दीजिए. टाइम हो गया. सिस्टर आसिया, एक क्लेरिफिकेशन, ये हदीस नंबर 628 जो है इसका बाब है मुअज्जिनु वाहिद. तो ये इसका क्या ये मतलब है कि कोई एक शख्स अपॉइंट कर दिया जाए कि वही हर उसके लिए अजान देगा, या कोई भी एक अजान दे? नहीं, यहाँ पे तो जो बाब की हेडिंग दी गई है उससे तो यही लग रहा है कि एक शख्स को, किसी एक को अपॉइंट कर दें. जैसे हम आमतौर पे भी पढ़ते हैं और हदीस में आएगा भी और पहले भी कि जब इंसान सफ़र करता है तो कोई एक उसका अमीर अपॉइंट करना चाहिए. 3 लोग में हो तो उनमें से कोई एक लीड बन जाए. तो इसी तरह कोई भी लोग हैं तो उनमें से एक को मुअज्जिन अपॉइंट कर दें. ये हमारे इस ट्रिप के मुअज्जिन ये हैं. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. जी 626 काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सकतल मुअज्जिनु बिल ऊला मिन सलातिल फज्री कामा. क्या सवाल है आपका इस पे? तर्जुमे को तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ, जैसे हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है बिल ऊला पहली ही होती है. ठीक है, तर्जुमे में बहुत सारी चीज़ें ऊंच नीच हैं. विदाउट प्रॉपरली रिव्यूइंग इट मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगी. इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.